اچھا اس دن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اس دن ہم نے بات کی کہ جو چیزیں کور کریں گے اس میں ڈے ون میں رکھا تھا مترادف الفاظ اور زاد الفاظ. اس میں ایک اور چیز جو ایڈ ہوگی وہ واحد جمع اور مذکر مؤنث کہ چاروں جو گروپس ہیں ان میں سے آپ کو ورڈز آتے ہیں. ٹھیک ہے. نارملی جو آپ کے پاس 20 ایم سی کیوز ہیں اس میں جو سیمپل پیپر ہے اس میں 10 یا 11 ایم سی کیوز اس نے آپ کی جو ووکیبلری ہے یہاں سے اس نے جو ہے وہ فائنڈ کی. تو اس میں پھر یہ چاروں چیزیں جو ہے ہم ون بائی ون کریں گے. آپ کے پاس یہ پیجز آ گئے. یہ کتاب ہے نگارستان. آپ نے سنا نام اس کا پہلے؟ یہ یوسف علی صاحب کی کتاب ہے نگارستان. اس میں سے یہ کہ اگر آپ چاہیں اپنی پسند کی ہے یا ویسی تو وہ کتاب اگر آپ اپنے لیے رکھیں تو گرامر کی بہت اچھی کتاب ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں جو آپ کے سیمپل پیپر ہے اس کے مطابق جو چیزیں ہم نے کور کرنی ہیں وہ ساری تقریباً آپ کو اس میں سے مل جائیں گی ایک ہی گروپ میں سے. نارمل پریکٹس کے لیے ورک شیٹس بھی آپ کو دیں گے ہم لوگ دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے ایک ہی کتاب سے اگر آپ اس طرح کہتے سنیں گے یا پھر مختلف جو بکس ہیں ان میں سے دے دیے جائیں. لیکن یہ کتاب اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کا پیپر ہے اس میں جو صرف و نحو کا پورشن ہے دونوں جو گرامر بھی ہے جو سینٹینس اسٹرکچر بھی ہے دونوں وہ آپ کو بڑی ڈیٹیل میں اس میں مل جائیں گے. اس میں علم بیان علم بدیع بھی ہے جس میں صنعتیں ہیں کیونکہ جو سیمپل پیپر ایف پی ایس سی کی ملا ہے اس میں یہ صنعتیں جو ہے اس کا بھی استعمال اس میں دیا گیا ہے کہ صنعت تضاد کے اس میں آیا ہوا ہے کہ جس طرح متضاد الفاظ ہوتے ہیں اسی طرح کسی شعر میں اگر دو مختلف الفاظ پہلے ایک اور بعد میں اس کو بالکل الٹ استعمال ہوتا ہے تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں. تو اس طرح کر کے اس میں یہ ساری دی ہوئی ہیں. پھر تشریح استعارہ تو کنایا یہ ساری چیزیں آپ کو اسی کتاب میں مل جائیں گی. تو آپ اس کو پریکٹس کے لیے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ابھی آپ کو جو پیپر دیا گیا ہے اس میں سے آپ کو زیادہ الفاظ کو یوسف علی صاحب یہ اگر آپ اس کے پرنٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو پی ڈی ایف میں بھی میں سر سے شیئر کر دوں گا. آپ ڈائریکٹ آپ پرنٹ لے لیں اس کا خود سے یا پھر اگر آپ کتاب پرچیز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کتاب کی اپنی ایک سینٹری ہوتی ہے اور وہ زیادہ ایک اچھا لگتا ہے اسے پڑھنا تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی مہنگی نہیں ہے 400-500 کی یہ کتاب ہے یوسف علی صاحب کی نگارستان. اچھا جی. اس میں سب سے پہلے ہم کریں گے مترادف الفاظ پھر ہم مترادف الفاظ کریں گے پھر واحد جمع پھر اس کے بعد ہم مذکر مؤنث کریں گے. آج کے ہمارے لیکچر کی یہی چیز ہے. ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس دن ہم نے جو ڈسکس کیے تھے اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لی چیزوں کی. اس میں جو گرامر کا پورشن ہے اس میں ہم کلمات کی اقسام کریں گے. بے شک آپ دیکھ لیں یا میں بورڈ پہ آپ کو لکھ دیتا ہوں. تو چیزیں ہمیں کرنی ہے کیونکہ اس وقت ہم نے بالکل بیسک باتیں لکھی تھی تو ڈیٹیل ان ڈیپتھ لکھتے ہیں کہ آگے فردر اس میں اس طرح ایکسپلور کریں. فعل کا جو استعمال ہے اس کو ہم اس پہ بات کریں گے. پھر زبانیں جو ہیں جیسے ہم لوگ ٹیکسٹ انگلش میں اردو میں بھی اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ کے استعمال میں آج ہم ٹرانسلیشن کا جو آئے گا تو سینٹینس ہیں اس میں سے استعمال ہوگا. پھر اس کے بعد واحد جمع مذکر مؤنث ہم آج کو کر لیں گے. اس کے علاوہ جو رہ جائیں گے وہ جملے کی ساخت الفاظ کے جڑے ہوئے اس کے علاوہ جملے کی ساخت الفاظ کے جملے آج کا پھر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں
ان ہیڈنگس کے اندر کور کرنی ہے، بس یہی اس کے اوپر ہمیں فوکس رکھنا ہے. لیکن آپ کا جو سیمپل پیپر ہے اس کا آپ نے دیکھا ہے سب نے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ نے جا کے سیمپل پیپر دیکھنا ہے، کیا ملا آپ کو اس میں سے شیئر کرے گا؟ کیونکہ میں نے آپ سے یہ پرومس کیا ہے کہ آپ تیاری اردو صرف یہاں بھی کر لیں گے تو آپ ان شاء اللہ واپس تو اچھے نمبر بھی ہو جائیں گے. تو اس کے لیے پھر آپ کو یہاں محنت تو کرنی پڑے گی. یہاں کرنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو کوئی ٹاسک بھی دیتا ہوں میں گھر سے کرنے کے لیے تو آپ کو اس کو کرنا چاہیے. دیکھا کہ پیپر آپ سے آپ نے دیکھا مجھے؟ اچھا آج پہلے دن ہے آپ پریپریشن کلاس کی؟ ٹھیک ہے صحیح. جی آپ نے دیکھا ہے کچھ یاد ہے اس میں سے؟ ٹھیک ہے یہ جو آپ کو میں نے لکھا ہے نا یہ والا، یہ آپ کا بیسکلی جو گرامر کا کوشچن ہے نا وہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جیسے کہ باقی چیزیں بھی ظاہر ہے وہ آتی تو اردو زبان کی اس کی گرامر نہیں ہے، اس طرح کے محاورات ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی ایڈیشنل ایک ہوگی یا علم بیان علم بدیع ہے. میں آپ کو یہ تو میں نے کہا ہے کہ آپ کو 20 MCQ جو سیمپل پیپر ہیں ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے ایٹ دا اینڈ جب ہم اس کو کور کر لیں گے تو پھر ہم اس سے آپ کو ہم اس کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے چیزیں کرنی ہیں. تو یہ میرے پاس فارم میں جو کھلا ہوا ہے اس میں محاورہ بھی ہے، اس میں مؤنث بھی ہے، اس میں الفاظ کے جوڑوں والا بھی ہے، جملہ بنانا بھی ہے، جملے کی نشان درست جملے کی نشانی بھی اس نے بھی بات کی ہے کہ اپنے جملوں کی جو درستگی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. یہ والا میں نے وہ پیٹرن لکھا ہے جو MPSC نے آپ کو 2-3 لائنس میں بس کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو سیمپل پیپر ہے وہ اس کی بھی ایکسٹینڈڈ فارم ہے. کلیئر ہے؟ اس میں سند کا کوشچن بھی ہے کہ جو ہے اس میں کون سی استعمال ہوتی ہے. جی بیٹا سند بیسیکلی دراصل کوئی بھی شعر جو ہے نا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں کچھ ترقی اس طرح سے استعمال کی جاتی ہیں کہ وہ شعر نہ صرف معنی کے لحاظ سے بلکہ اسٹرکچر کے لحاظ سے بھی اس کی فارم ہے اس کے لحاظ سے بھی خوبصورت لگے، اس کو سند کہتے ہیں. سند جیسے تو آپ جانتے ہیں کہ مصنوعی چیز کو کہتے ہیں، آرٹیفیشیل چیز کو کہتے ہیں. تو یہی وہ آرٹیفیشلٹی ہے جو شاعر اپنے کلام میں اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے اپنے اس شعر کی جو اسٹرکچر ہے ساخت ہے اس کو خوبصورت بنانے کے. ٹھیک ہے، جیسے آگ اور پانی کا استعمال کر دیتے ہیں، ایک سب آگ ایک سب پانی شعر میں اس نے استعمال کر دیا. ٹھیک ہے، یا آپ نے وہ برسات کی بہاریں نظم پڑھی ہوگی یا نظیر پر آپ کربلا کا میدان نیز کی نظم آپ نے میٹرک کے میں ہی ہیں ساری کربلا کا منظر. تو اس میں وہ اس طرح سے منظر نگاری کرنے کے لیے چیزوں کو لاتے ہیں. اس میں صنعت تضاد بھی آ جاتی ہے، اس میں لفظ و نشر بھی آ جاتا ہے کہ پہلے ایک بات کو اوپن کیا آپ نے پھر بعد میں اگلے شعر میں اس کو کلوز کیا، کوئی ایک ٹاپک. یا صنعت تلمیح آ جاتی ہے کہ شعر میں آپ نے کسی پرانے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو جیسے وہ اقبال کا بھی شعر ہے کہ آگ ہے اور کیا ہے وہ شعر آتا ہے کسی کو بے قدر بود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل کا محو تماشا لب بام ابھی. تو اس میں جو آتش نمرود ہے یہ ایک تلمیح استعمال کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا اب بھی کسی کو کسی کا انتہا مقصود ہے. یہ چیز سنا ہے آپ نے پہلے، یہ بھی اقبال کا شعر ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے اولاد ابراہیم جو ہے یہ تلمیح ہے، اس میں سند تلمیح استعمال کی گئی ہے. تو سند بیسیکلی کہتے ہیں کسی بھی کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کی ساخت ہو. اشارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کھل کے بھی اشارہ تو تلمیح جو اگر سند تلمیح استعمال ہوگی تو اشارہ کیا جائے گا کسی واقعے کی طرف. لیکن اگر سند تضاد ہے تو اس میں ڈائریکٹ الفاظ ہوتے ہیں، آگ اور پانی، دن اور رات. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس میں آئیں گی. تو پھر تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، یہ ساری چیزیں. یہ بیسیکلی گرامر آپ کے پاس 4 صرف ہے، نحو ہے، علم بیان اور علم بدیع ہے. آپ کے پاس صرف میں جملے کی آ جاتی ہے، الفاظ کی. نحو میں آپ گرامر پورا اس کی جو ساخت ہے جملے کی اس کو دیکھتے ہیں. پھر جو علم بیان ہے، علم بیان میں آپ کرتے ہیں تشبیہ، استعارہ، کنایہ. ٹھیک ہے،
اور جو علم بدیع ہے اس میں آپ کے پاس استعمال آتا ہے سند. اس میں اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. جو آپ کو میں نے کتاب بتائی ہے نگارستان، اس میں بہت سندوں کی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، سینکڑوں میں ہیں، 100 سے بھی زیادہ ہیں. لیکن آپ کے جو کورس میں یا آپ نے جو کور کرنی ہے وہ ساری 6 7 یا 8 10 میکسیمم ہے کہ جو عام طور پہ ایگزامینر پیپر میں سیٹ کرتا ہے اس سے باہر نہیں جاتا، کیونکہ وہ آپس میں ایک طرح سے ٹرکی یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کو بس یہ پوچھ لیا جائے نا، جیسے کہ سیمپل پیپر میں تعریف لکھ دی جائے اور آپ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کون سی صنعت ہے، تو آپ کو یہ بہت آسان سوال ہے. لیکن اگر آپ کو شعر دے دیا جائے جیسے میں نے آپ کو بول کے بتایا ہے اور اس کے نیچے یہ کہہ دیا جائے کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، تو اگر تو سادہ ہوئی جیسے صنعت تضاد یا تنوین، اس میں تو آپ فوراً سے اس کو پکڑ لیں گے. لیکن اگر لفظ و نشر ہوگی یا کوئی اور صنعت کو اس نے استعمال کر لیا، تو جب تک آپ کو اس کا پورا اسٹرکچر نہیں پتا ہوگا، آپ کو اس کا استعمال نہیں آتا ہوگا، آپ اس میں سے نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے. کلیئر؟ تو یہ ہم اس کو الگ الگ ایک لیکچر رکھیں گے، اس پہ علم بیان پہ اور علم بدیع پہ ایک پورا لیکچر رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. اور صرف اور پہ جو گرامر ہے اس پہ لیکچر رکھیں گے. تو یہ ہم نے آج جو کیا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس 10 نمبر کا یہ پورشن ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو پہلے دن ہی کور کرتا ہے تاکہ آپ کا کم از کم ہاف آف دا پورشن جو ہے وہ کور ہو، آپ کو آپ کا مورال تھوڑا سا بڑھ جائے، کانفیڈنس بلڈ ہو جائے آپ کا. چلے جی شروع کرتے ہیں اس کو. یہ مزاد الفاظ سے کھول لیں، یہ میرے پاس کھولیں، ٹھیک ہے. آپ اورینٹیشن کلاس میں تھے؟ جی نہیں. ایسی بات ہے جو لوگ اورینٹیشن کلاس میں تھے وہ آج نہیں ہے جیت کے بعد. چلیں جی آپ ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کر دیتا ہوں. کوئی چیز کو ہم نے جو ابھی کور کیا ہے 10 منٹ میں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اسی کا سلیبس ہے اردو کا ایپٹی کے لیے، اس میں بیسکلی یہ 3 چیزیں اس میں 3 سینٹینسز میں دی ہیں کہ گرامر ہے، اس میں کلمہ کی اقسام آ جائیں گی، اس کو زائد کلام کہہ دیں گے، فعل کا استعمال ترکیب میں آ جائے گا، پھر زمانے آ جائیں گے، اور جملے کی ساخت ہے کہ جملہ اس کی بنیاد ہے کہ کیسے بنتا ہے، اس میں کیا رولز اینڈ ریگولیشنز آتے ہیں. پھر الفاظ کے جوڑے ہیں، جیسے پیرو ورڈ آپ انگلش میں کرتے ہیں اور فکروں میں بھی اس کو استعمال میں آ جائیں گے. وہاں جب ہم مذکر مؤنث یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، جو تیسرا والا ہے، اس کو ہم کور کریں گے. پھر ترجمہ. اس کے علاوہ جو سیمپل پیپر ہے پی ایس سی کا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے ایک دفعہ غور سے، اور اس میں پھر آپ کو جو چیزیں اس پہ مزید ملیں گی وہ علم بیان ہوگا، اس میں تشخیص تارہ میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ علم بدیع ہوگا جس میں صنعت کا استعمال آ جائے گا. کلیئر؟ کتنا سا کی وجہ سے ہے. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک. جی پہلا لفظ ہے آباد. جی پیج 1 to 5 سے شروع ہوتا ہے. سے لے کے ٹھیک ہے سر. پہلا لفظ کیا ہے جی؟ آباد. آباد کہتے ہیں کسی ایسی جگہ کو جہاں پہ کوئی آبادی موجود ہو یا کوئی مخلوق رہتی ہو. ٹھیک ہے. ویران اس کا الٹ ہے جہاں پہ اجنبی ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے آپ نہ جانتے ہو، واقف جسے جانتے ہو. امر کہتے ہیں کام کرنے کی ترغیب دینے کو بھی کہتے ہیں. اور نہیں کہتے ہیں اس کا الٹ ہے روکنے. جیسے کہ امر بالمعروف ہے ونہی عن المنکر ہے. اسلام میں اس کی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. امر کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں اور نہیں کسی کام کے منع کرنے کو روکنے. آزادی ہے، پھر اس پہ غلامی آ جائے گا. اچھا ہے، برا آ جائے گا. امید ہے، یاس آ جائے گا. یاس کہتے ہیں نا امیدی کو. مایوسی لفظ یاس سے نکلا یاسیت. آپ کو پتہ ہے کہ جو شیطان ہے اس کا کیا معنی ہے؟ شیطان کا پتہ ہے کسی کو؟ یہ یاسیت مایوسی اسی سے بنا ہے. شیطان کے معنی مایوسی ہے. شیطان جو تھا علم میں بھی بہت بڑا تھا، تقویٰ میں بھی بہت بڑا تھا سارے، اور
اس نے بے شک یہ گناہ کیا تھا، غرور کیا تھا اس نے کہ میں بڑا ہوں، لیکن یہ بھی اس کی برائی بہت بڑی برائی نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی گناہ تو کرتے ہیں، غرور ہم بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتا ہے، لیکن ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ مایوس ہو گیا، اس کے بعد اس نے غرور کیا، اس سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، لیکن اس کے بعد وہ مایوس ہو گیا اور اس لیے دھتکار دیا گیا۔ اور توبہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، بار بار یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ مطلب آپ دنیا میں جتنے مرضی شیطانی کام کریں، آپ شیطان نہیں ہو سکتے تب تک جب تک آپ مایوس نہ ہو جائیں، یا جب تک آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، یا آپ خود نہ کر لیں کہ اب میں تو بخشا نہیں جا سکتا، میری توبہ نہیں۔ کلیئر ہے؟ اور امید سمجھنے خدا ہے، اور اس کے الٹ یاس شیطان، خدا بھی امید ہے۔ آس اور یاس پھر وہی بات ہے، آس امید کو کہتے ہیں، یاس نا امیدی کو کہتے ہیں۔ احباب حب سے ہے، حب کہتے ہیں محبت کو، محبت سے، دوست جسے آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ اعداء جو ہے یہ عدو سے ہے، عدو کہتے ہیں دشمن۔ امیر غریب، اللہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، غریب بیچارہ مفلس ہے، آسان مشکل ہے، ادنا اعلی ہے، ادنا چھوٹے کو کہتے ہیں، حقیر کو کہتے ہیں، اوج کہتے ہیں بلندی کو، اور پستی اس کا الٹ ہے۔ آغاز شروع کرنا ہے، اور انجام ہے۔ اچھا یہ جو ارتفاع اور عمق ہے نا، آپ نے عمیق لفظ سنا ہے؟ عمیق کہتے ہیں گہرے کو، عمق کہتے ہیں گہرائی کو، اور ارتفاع مرتفع تو آپ نے سنا ہوگا، سطح مرتفع یہ، اور اونچائی، ٹھیک ہے جی۔ ارتفاع اور عمق، گہرائی اور بلندی، اونچائی مطلب پہاڑ اوپر کی طرف ہوتے ہیں اور سمندر جو ہے وہ نیچے کی طرف گہرا ہوتا ہے۔ اول آخر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، سطح مرتفع جیسے ہوتی ہے۔ آقا کا غلام ہے، اسلاف سلف سے ہے، سلف کہتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں، جیسے آپ انگلش میں سکسیسر اور پریڈیسیسرز پڑھتے ہیں نا، سکسیسر اسلاف ہوتے ہیں، اور جو پریڈیسیسرز ہیں وہ اخلاف ہوتے ہیں۔ سلف کہتے ہیں بیٹے کو، سلف اخلاف، سلف اسلاف، کلیئر ہے؟ سلف بزرگ کو کہتے ہیں۔ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ میں ہاتھ دھرے منتظر فردا، ٹھیک ہے، وہ اسلام کا بنا۔ اونچا نیچا ظاہر ہے، آمدنی خرچ ہے اس کا، یہ آپ یہ شاید نیا ہونا چاہیے کہ آمدنی کا الٹ کیا ہے، خرچ ہے۔ یہ دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے کے، انکم اور ایکسپینڈیچر، تو اس میں بیلنس بہت ضروری ہے۔ اشرف کہتے ہیں بزرگ کو، برتر کو، اور اسفل سفل سے ہے، سفل بھی جو شیطانی خصلتیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں، برا اور اچھا، اشرف۔ اہل اور نااہل ہے، یہ آپ کی پالیٹکس میں آج کل بڑا استعمال ہو رہا ہے، نااہل اور اہل، کون ہے نااہل کون۔ آئندہ کہتے ہیں آنے والے کو، اور گزشتہ کہتے ہیں جو گزر چکا ہوتا ہے۔ کلیئر ہے؟ اصل کا نقل ہے، ایماندار بے ایمان ہے۔ داغ لاکھ کا ہے یہاں پہ، پتہ ہے سابقے لاکھے آپ نے پڑھے ہیں نا، پتہ ہے آپ کو سابقے کیوں ہوتے ہیں، لاکھے کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا نہیں، میں آپ کا امتحان نہیں لے رہا، جب کوئی ٹیچر کلاس میں کوشچن ریز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ ہوتا کہ آپ نالائق ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹو ہو،
یا آپ میں سے شاید کسی ایک کو بھی آتا ہو تو اسے لگے گا کہ آپ زندہ یہاں پہ موجود ہیں. ہاں جی، جو لفظ کے شروع میں جیسے با ادب ہے، اس میں با آپ کے پاس سابقہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایماندار ہے تو دار یہاں پہ لفظ ہے، ایمان کے ساتھ آگے ہے. تو ایماندار کا ہم تو یہی مطلب لیتے ہیں نا آنیسٹ کا، کہ جس کے پاس کوئی امانت رکھ دیں اور وہ اس میں خیانت نہ کرے یا جو بات کرے اس میں وہ سچا اور اخلاص ہو اس میں. تو ایماندار دراصل وہ شخص ہوتا ہے جس میں ایمان، جس میں ایمان ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں خود بخود عمد آتی ہیں. یہ لفظ آپ نے سنا پہلے، چلے نہ ہی کر دیا کریں، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن کم از کم مجھے اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ سکتا ہے نہیں کر سکتے. کود آنا کہتے ہیں عمر ڈالا. یہ لفظ سنا آپ نے، کود پڑنا، ایک سے 8 پڑھنا، ٹھیک ہے. وہ ساری جو اچھائیاں ہیں، جب ایمان ہوگا تو ایماندار وہ شخص ہوگا جس میں ایمان ہوگا اور اس میں باقی ساری چیزیں آ جائیں. ایمان والا سے مطلب ہوتا ہے ایماندار، بے ایمان اس میں ایمان ہو. ابتدا انتہا یہ آپ کی آسان ہے. افراد، افراد لفظ فرد سے ہے. فرد زر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا. فرد کہتے ہیں بڑھنے کو، زر کہتے ہیں مال کو. تو فرد زر اور اسی سے افراد ہے. افراد زیادہ کو کہتے ہیں اور تفرید کہتے ہیں کم کو، زیادہ کرنا کم کرنا. بات نہیں کہتے ہیں جو بہت باتیں کرتے ہیں اور کم کو کہتے ہیں کم باتیں کرتے ہیں. اپنا غیر اجاگر. اقبال، ادبار. اچھا، اقبال کہتے ہیں بلند کو اور ادبار ظاہر ہے اس کا الٹ ہو جائے گا. باخبر خبر سے ہے، با یہاں پہ سابقہ ہے جو خبر رکھتا ہے، اور بے خبر بھی یہاں پہ سابقہ ہے جس کا خبر. جیسے با ادب اور بے ادب ہے، اسی طرح باخبر اور بے خبر ہے. یہ کچھ متضاد آپ کے پاس سابقے لگانے سے بھی بن جائیں. اتار کا چڑھاؤ ہے، ٹھیک ہے جی. اکثریت کا اقلیت ہے. اقلیت مائنارٹیز کو کہتے ہیں اور اکثریت جو میجارٹی کو کہتے ہیں. جو کم تعداد میں وہ اقلیت ہے، جو زیادہ تعداد میں ہوتی ہے. بادشاہ کا فقیر ہے، الٹ ہے اس کا. کلیئر ہے؟ اس سے آپ کو چھوٹی سی توجہ کے لیے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا بھی بہتر ہو جائے. وہ ایک فقیر تھا، تو اس سے کسی بادشاہ کی صاحبزادی پسند، تو اس نے کہا کہ اپنے دوست سے وہ ذکر کیا اس نے، تو اس نے کہا یار کہ تم نے کیا سوچا اس بارے. وہ کہتا ہے 50% کام ہو گیا. کہتا ہے وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے میں راضی ہوں بادشاہ کو بنا. تو 50% دونوں ظاہر ہے پارٹیز کی اس سے ہوتا ہے نا. اتحاد متحد ہونے کو کہتے ہیں، اتفاق کو کہتے ہیں، انتشار منتشر ہونے کو کہتے ہیں، بکھرنے کو کہتے ہیں، الگ الگ ہونے کو. اسی طرح آپ کے پاس اس میں وہ بھی ہے، آگے دیا ہوا اتفاق کا نفاق ہے. اگلا پچھلا، اگلا مطلب جو آئندہ والا ہے، پچھلا جو پیچھے موجود ہے. باریک موٹا ہے. اتفاق نفاق ہے. اتفاق متحد ہونے کو کہتے ہیں اور نفاق کہتے ہیں ٹوٹ ڈالے، الگ الگ کرنے کو، منشر کرنے کو. امانت کا خیانت ہے. بند کا اجالا اندھیرا ہے، باہر ہے بچپن جوانی ہے. اجلا پہلا، انسان حیوان. بحر کہتے ہیں پانی کو اور بر کہتے ہیں کشتی کو. ٹھیک ہے، جیسے بحری فوج ہوتی ہے اور بری فوج ہوتی ہے. بحری فوج نیوی ہے اور بری فوج آپ کا جو پلیگ پاکستان آرمی ہے. اجمالی بیان ہوتا ہے اور تفصیلی بیان ہوتا ہے. تفصیلی بیان ان ڈیٹیل ہوتا ہے اور اجمالی بیان آبجیکٹیو ہوتا ہے، شارٹ اینڈ بریف ہوتا ہے. انعام کا سزا ہے. بخل بخیل سے ہے، کنجوس کو کہتا ہے. اور اسراف جو ہے وہ صرف سے ہے اور زیادہ خرچ کرنے والے کو کہتے ہیں، شاہ خرچ کو. یہ چونکہ متضاد ہیں تو اس میں دونوں ایکسٹریمز دکھائی گئی ہیں کہ ایک بخیل بخل ہے جو کنجوس ہے، اور ایک اسراف ہے جو شیطان کا بھیا وہ خرچ کرتا رہتا ہے اور
اعتدال درمیان میں ہے معتدل. پیج 126 پہ آ جائیں. پھر بری بہری ہے اس کو الٹ کر دیا. پکا کچا ہے. ثابت سیارہ. سیارہ ٹکڑے کو کہتے ہیں. ثابت مکمل کو کہتے ہیں. اس میں بھی بات کہتے ہیں نا کہ تجھ کو اپنے ابا سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. ہو ہی نہیں سکتی. تو گفتار اور کردار آگے وہ ثابت تجھ سے یاد ہے. جھوٹا ہوا ہے وہ مکمل. بزرگ کلام ہی کہتے ہیں. خرد اس کے الٹ ہے. بزرگ ویسے کہتے ہیں معتبر شخص کو جس کی بات اعتبار والی ہو. کلام اس کو کہتے ہیں. خرد اس کے الٹ ہے. اس کے اعتبار نہ کیا جا سکتا. پگھلنا کا جمنا ہے. ثواب کا عذاب ہے. اچھا یہ آپ نے یہاں پہ کنفیوژن. اگر ثواب کے ساتھ آپ کو گناہ بھی دے دیا جائے اور عذاب بھی دے دیا جائے تو ثواب کا کیا آئے گا؟ عذاب ہے. کیا ہے؟ عذاب ہے. اس طرح کے ٹرکی ایم سی کیوز بھی آتا ہے پیپر. ہاں جی آپ نے عذاب نہیں. کیونکہ ظاہر ہے جو موسٹ اپروپریٹ آنسر ہے آپ نے اس کو ٹھیک کر. گناہ کا نیکی ہوتا ہے نا. نیکی گناہ ہوتا ہے. یہ کیفیت آپ نوٹ کر لیں. ثواب کا عذاب ہے. یہاں سے دیکھیں یہ ریوارڈ ہے. وہ ایکٹ ہے. نیکی اور گناہ دونوں ایکٹس ہیں اور ثواب اور عذاب دونوں ریوارڈ ہیں. نیکی کا ثواب اور گناہ کا عذاب. بڑا چھوٹا ہے. پورب پچھم. جی 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 پورب پچھم. جاگنا سونا ہے. بشاش آپ نے سنا ہوگا. حشاش بشاش خوش باش بولتے ہیں. غمگین اس کے الٹ ہے. پیادہ سوار ہے. جابر کا عالم ہے. بعید قریب ہے. پیار دشمنی ہے. عام طور پہ آپ دوستی دشمنی رکھتے ہیں. جدید قدیم. بغاوت. بغاوت کہتے ہیں باغی ہونے کو. انکار کرنے کو. رکعت کہتے ہیں ماننے کو. بغاوت کا رکعت آئے گا. پیچھے آگے ہے. جزر حد ہے. جزر بھی ٹکڑا اور حد مکمل ہے. یہ آپ نے تجزیہ لفظ سنا ہے؟ میتھس میں ہوتی تھی. ہمیں سے اردو میڈیم کسی نے کیا ہے میٹرک؟ اور گول اسکوئر ہوتا ہے ایک اس میں. بقا فنا ہے. پیدائش کا موت ہے. جسم کا روح ہے. دونوں اپوزٹ نام. بلند کا پھر پست ہے. پیر کا مرید ہے. جالی کا اصلی ہے. بنجر ایسی زمین جس میں کوئی چیز نہ ہوتی. زرخیز سلورٹ ہے جس میں وافر پیداوار ہوتی. اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا جی چلا گیا ہو گیا. اچھا تقلید کا ہم نے بیچ میں مس کر دیا نا ایک لائن. اور بنجر سے اوپر بلند کا پست ہے. پیر کا مرید ہے. جالی کا اصلی ہے. نہیں پڑھا تھا. بنجر زرخیز ہے. تقلید کا تعجیل ہے. اجلت لفظ سنا. یہ اجل کو کیسی تھی اجلتیں کہ خزاں کے آنے سے قبل ہی وہ جو خود پیام بہار تھا اسے جام مرگ پلا دیا. اجلت کہتے ہیں جلدی کو, تیزی کو, تاخیر دیر. یہ اجلت سے تعجیل ہے. تاخیر اور تعجیل. اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ یہ اجل کو کیسی تھی اجلتیں. اجل کہتے ہیں موت کو. یہ اجل کو کیسی تھی اجلتیں کہ خزاں کے آنے سے قبل ہی
وہ جو خود پیام بہار تھا اسے جام مرگ پلا دیا. جام مرگ کہتے ہیں موت کا پیالہ. تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں جس کو ابھی جینا چاہیے تھا اور اس کی زندگی میں بہاریں آنی تھیں، تو اس سے پہلے ہی مطلب جو خود بہار ہو اور خزاں بھی آنی ہو تو وہ مر جائے. آپ خود امیجن کریں. جفا وفا ہے، وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے. سنا ہے یہ پہلے؟ یہ تو بہت عام شعر. وفا کہتے ہیں عہد نبھانے کو، اور جفا عہد توڑنے کو. کچھ میں اس میں عہد ہوا تھا ایک دوسرے کو بھولنے کا، کچھ میں اس میں عہد ہوا تھا ایک دوسرے کو بھولنے کا، اس نے اپنا عہد نبھایا میں وعدے کا کچا نکلا. اس کے بعد بہار کا خزاں ہے، تاریخ کا روشن ہے، جلدی دیر ہے. یہ تاخیر اور تاجیل، جلدی اور دیر اس میں مانی ہے. بہادر بزدل کو اس کا الٹ ہے. بز کہتے ہیں بکری کو. کیا؟ بکری کو. بکری کے جو دل والا ہوتا ہے عام طور پہ. اچھا ایک یہ خوبی خامی ہے نا بزدل عام طور پہ، لیکن یہ ایک کوالٹی بھی ہے. پتہ ہے آپ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں تو ان کو شروع میں انہوں نے بکریاں چرائی ہیں. آپ جتنے بھی واقعات پڑھتے ہیں نبیوں کے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. کیوں؟ ان کے غرور کو، ان کے تفاخر کو، ان کے فخر کو مٹانے کے لیے. مطلب ان میں پیدا ہی نہ ہو، ان میں تھا تو نہیں، لیکن ان کی یہ تربیت کا حصہ تھا کہ انہیں بکریاں چرانے کے لیے دی گئی تاکہ ان میں عاجزی اور انکساری ہو. تو بزدلی جہاں پہ خامی ہے وہاں پہ یہ بز بکری کو کہتے ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بزدل انسان جو ارادی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کوالٹی ہے. اور جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ بزدل اسپیڈ ہو، ڈسمیرٹ ہو جاتا ہے، ڈیمیرٹ ہو جاتا ہے. تازہ باسی ہے. جلوت خلوت ہے. جلوت جلوہ سے ہے کہ محفل ہونا، لوگوں کا زیادہ ہونا. خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، اکیلے ہونا. بھاری ہلکا ہے، بھاری وزنی کو کہتے ہیں، اور ہلکا جو ہے لائٹ اور ہیوی. تائید اور تردید ہے. تردید انکار کرنے کو کہہ دیتے ہیں، اور تائید ہے مان لینے کو. تائید اقرار کرنا، اور تائید تردید کیا ہے جی؟ انکار کرنا. غالب کہتا ہے کہ اقرار میں کہاں ہے وہ انکار کی سی لذت، بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے. سمجھ آئیے سے نہیں ہے؟ اچھا میں نے اس دن آپ سے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ ایسے لفظوں کو رٹا لانے کی کوشش کریں گے نا تو عام طور پہ نہیں یاد رہتے، خاص طور پہ وہ الفاظ جو مشکل ہوں. جو آسان ہو تو آپ کو پہلے ہی آتے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی اس تھاٹ کا یا اس لفظ جس میں استعمال ہو کہ اچھا شیخ یاد کر لیں اگر آپ کا ذوق ہے، نہیں تو پھر آپ کم از کم اس کو کسی واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر کے یاد رکھیں تو آپ کو یاد رہتا ہے. میرے پڑھانے کا بھی آپ کو یہی مقصد تھا، ورنہ تو آپ لوگوں کو وہی اوپر سے دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اردو تو آپ کو پڑھنا آتی ہے. اچھا جلی خفی. خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، اور جلی کہتے ہیں عیان کو، ظاہر. بہت بڑا ہے. تحریر تقریر ہے. تحریر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں تقریر. جنت کا دوزخ ہے. بہتر کا بدتر بھی اور بتر بھی ہے، دونوں ہیں. تعاون عدم تعاون ہے. جنگ کا صلح ہے. بہشت کہتے ہیں جنت کو. مانگی ہوئی بہشت سے ہے دوزخ کا عذاب اچھا. ہی غالب کا شعر ہے، پتہ نہیں یہ صحیح بات ہے یہ غلط ہے. دوزخ اس کا الٹ ہے. تعریف تنقیص. تنقیص نقص سے ہے، نقص نکالنا. تنقیص. جہالت علمیت ہے. نقص نکالنا ہے کہ نقص
یہ نقص لفظ ہوتا ہے، عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اس لیے صحیح اس کی جو پروننسیشن ہے جو تلفظ ہے وہ نقص ہے۔ جہالت علمیت علم سے ہے کسی چیز کا پتہ ہونا، اور جہالت جہل سے ہے کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہونا۔ بیشی کمی ہے، بیشی ذاتی کو کہتے ہیں زیادہ ہونا، کثرت کو کہتے ہیں کمی کم ہونا، تلخ کڑوا کو کہتے ہیں اور شیریں میٹھے کو کہتے ہیں، جام شیریں جو ہوتا ہے میٹھا جام، جھوٹ کا سچ ہے، بیمار کا تندرست ہے، تلے اوپر ہے، چاندنی تاریکی ہے، چاند سے چاندنی ہے روشن، تاریکی روشن نہ ہو، بے وقوف کا عقل مند ہے، تمام کا ناتمام، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، ناتمام کہتے ہیں نامکمل، تمام کہتے ہیں مکمل، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کی آ رہی ہے صدائے کن فیا کون، صدائے کن فیا کون کا پتہ ہے؟ ان کہتے ہیں ان فیا کون ہے کہ قرآن میں کہ اللہ جس چیز سے ارادہ کرنا ہے بس کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو گیا، اس کو میٹرلائز کرنا اس کا میٹنگ ہے پروگرام۔ چٹ پٹا ٹھیک ہے، اسپائسی کو کہتے ہیں چٹ، پاک ناپاک ہے، پلید بھی اس کو کہتے ہیں، تنگ کا کشادہ ہے، کشادہ کہتے ہیں کھلے کو، چڑھائی اترائی ہے، پانا کھونا ہے، توانا ناتواں ہے، توانا تو آپ کو توانائی سے ہے ٹھیک ہے انرجیٹک، اور ناتواں کو زور کو کہتے ہیں، ناتواں کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ، چست کا سست ہے، چست ایکٹیو کو کہتے ہیں، سست پیسو کو کہتے ہیں، پختہ کا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی میں 4 بیہیویئرز ہیں، آپ نے کسی نے سائیکالوجی پڑھی ہے؟ ایکٹیو، ان میں ایک اگریسو ہے، ایک پیسو ہے، ایک سبمسو ہے اور ایک مینیپولیٹو ہے۔ سست اور چست جو ہے، سست جو ہوتے ہیں وہ پیسو لوگ، میں وہ بتا دیتا ہوں، اگریسو ہوتے ہیں کہ جو بڑے ٹارگیٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں، فوکس ہوتے ہیں، ڈیم کے اچھا برا نہیں بنی بس انہوں نے جو اچیو کرنا ہے وہ کرتے ہیں جیسے بھی۔ اور پیسو وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے مختلف ایسے کاموں میں بھی ملوث ہوتے ہیں، اس میں وہ اچھے نہیں ہوتے، وہ اگریسو ان کا بیہیویئر کہتے ہیں کہ فور ایوری اچیومنٹ دیر از اے کرائم، تو وہ لوگ ہوتے ہیں اگریسو، انہوں نے اچیو کرنا ہے بے شک کرائم کے تھرو کریں۔ پیسے ہوتے ہیں کہ وہ ترقی ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، دنیا اب تو ہے 20 سال بعد کہاں چلی جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں اپنے آرام سے سکون سے مطلب ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ ہوتے ہیں سب بسک ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں حالات کے آگے، یہ مذہب کے آگے بھی سرنڈر کر سکتے ہیں، حالات کے کسی بھی چیز کے آگے، وہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں۔ اور مینیپولیٹو ہوتے ہیں جیسے پولیٹیشینز ہوتے ہیں جو حالات کو اپنے مطابق بنا دیتے ہیں، پختہ خام، خام را کو کہتے ہیں، اور جو پختہ ہے وہ جو لائف فرنش چیز ہوتی ہے، مضبوط ظاہر ہے جو چیز کمر تیز کند ہے، کند چھری ہوتی ہے اور ایک تیز چھری ہوتی ہے، چاقو ہوتی ہے، اس کو اوزار کلیئر ہے۔ اگر ہم اسپیڈ سے پڑھتے رہے تو 2 منٹ میں مکمل ہو گیا، اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں کیونکہ 11 بج گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، اب وارم اپ ہو گیا، ہمیں تھوڑا اسپیڈ بھی۔ چور، ساتھ، ساتھ نیک کو کہتے ہیں اور ساتھ دوسرا بھی، اور چور ظاہر ہے یہ برائی ہے۔ پرانا سعادت مند آپ نے سنا ہوگا، وہ ساتھ سعید سعادت مند، پرانا نئے ٹھنڈا گرم ہے، حاکم محکوم ہے، رعایا ہوتی ہے۔ پرجا راجا، یہ بھی رعایا کے اس کے معنوں میں آتا ہے، پرجا اور راجا جو حکومت کرتا ہے، اور پرجا جو
جس پہ وہ حکومت کرتے ہیں. تھوڑا بہت ہے. ابھی دل پیارے کو کہتے ہیں اور ادوب دشمن کو کہتے ہیں. لے رہی ہیں دوست کو. ہاں جی. اور ادوب دشمن. تو یہ ہندی ورڈ نہیں ہے. ہاں جی. یہ اردو جو ہے نا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اس میں بہت ساری زبانیں شامل ہیں. اس میں ہندی، ہندوی، ریختی، ریختہ، ساری زبانیں اس میں. فارسی کے کچھ الفاظ ہیں، عربی کے کچھ تراکیب ہیں. اور اردو کے معنی لشکر کے ہیں. لشکر ہوتا ہے جس میں مختلف، جیسے کہ نیٹو فورسز کی جو آرمی ہے اس میں مختلف ممالک سے شامل بھرتی ہوئے ہیں. اور یہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ یہ جو انڈو پاک کی ہسٹری ہے اس میں یہ بار بار فتح ہوتا رہا تھا. لوگ آتے تھے، اٹیک کرتے تھے، اور جو بھی آرمی اٹیک کر کے پاورفل ہوتی تھی وہ قبضہ کر لیتے تھے، اسی کی لینگویج کو یہ اڈاپٹ کر لیتے تھے. اور چونکہ بہت ساری لینگویجز جمع ہو گئی تو کمیونیکیشن بیریئر آ گیا. جب کمیونیکیشن بیریئر آیا تو انہوں نے کہا نیشنل لینگویج ہوتی تھی تو سب کو سمجھ آ جائے، لفظوں کو جوڑ کے ملا کے انہوں نے پھر اس کو ترتیب کرنا شروع کیا. یہ ایڈورڈ سیڈ کی ایک تھیوری بھی ہے، اورینٹلزم. اورینٹلسٹ اپروچ جو ہے اس کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ جو بھی پار میں ہوتا ہے، پاورفل جو ہوتا ہے، امپیریل پار جو ہوتی ہے، جو کولونائزر ہوتا ہے، جو اس کو کولونائز کرتا ہے کسی جگہ کی، اسی کی جو لینگویج ہے وہ پریویل کرتی ہے، ڈومینیٹ کرتی ہے. تو اسی طرح سے پہلے فارسی ہوتی تھی کیونکہ مغل یہاں پہ بادشاہ تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب گورے نے اس کو کولونائز کیا تو چونکہ ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، ساری جتنی بھی اس میں ایتھنک ان کے پاس تھی کلاسز، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک جو لینگویج نئی بنی اس کو بنا. کلیئر ہے. اور اس میں بھی بڑے نظریات ہیں. حافظ محمود شیرانی کے مطابق جو اردو ہے وہ پنجاب سے اس کا اوریجن ہے، اور سید سلمان ندوی کے مطابق یہ سندھ سے اوریجنیٹڈ ہے کہ سندھ میں اردو پہلی دفعہ بولی گئی. اس کے ڈفرینٹ مکتبہ فکر اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کا الگ الگ نظریہ ہے. پھر حرام حلال، دکھ سکھ ہے، زاہد عابد کو کہتے ہیں. رند کہتے ہیں شراب پینے والے کو. فاسق شرابی کو رند کہتے ہیں. زاہد عبادت گزار کو کہتے ہیں. زاہد کا عابد مترادف ہوگا. حرص کہتے ہیں کسی چیز کی مزید کمی محسوس کرتے رہنا محتاط کے باوجود. تو قناعت کہتے ہیں کہ کم کے اوپر بھی اس کو زیادہ سمجھنا. حرص کہتے ہیں زیادہ کو بھی کم سمجھنا، اور قناعت کہتے ہیں کم کو بھی زیادہ سمجھنا. دلیری بزدلی ہے، بریوری ہے اور کاورڈنس ہے. زردار، زر کہتے ہیں مال و متاع کو، جیسے زرداری ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح زردار. اور بے زر جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو. نادار بھی اسی کو کہتے ہیں، مفلوق المال جو ہوتا ہے، ناتواں کمزور جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حرکت سکون ہے. یہ دونوں ذات یہ ظاہر ہے کہ حرکت کر کے آپ کو اشارہ پڑتا ہے اور اس طرح سکون ہوتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. دنیا کا آخرت ہے، زمین کا آسمان ہے. حسد کا رشک ہے. حسد اور رشک میں فرق یہ ہے کہ رشک بیسیکلی دونوں کی بیس خمیر ایک ہی ہے کہ اپنے سے بڑے کی طرف سوچنا یا التفات کرنا. لیکن حسد میں یہ ہے کہ اس کو کوشچن کرنا، آبجیکٹ کرنا کہ ایسا کیوں ہے. اور رشک یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے مانگنا اور اپنے لیے انسپائر ہونا کہ میں بھی کاش ایسا ہو جائے. اسی صورت میں ہو سکتا ہے رشک. دور کا نزدیک ہے. زر کہتے ہیں خاتون کو اور مرد کہتے ہیں مرد کو. ظاہر ہے یہ حسن کا کمی ہے. یہ کمی کہتے ہیں جو بدصورت. دوئی ڈیول نیچر کو کہتے ہیں. یہ بتائی یونٹری نیچر کی خدا کو ماننا. زندہ مردہ ہے. حضور، حضور ہوتے کہتے ہیں سامنے ہونے کو. ٹھیک ہے. اور غیبت کہتے ہیں کسی کے پیچھے کی بات کرنا. وہ کہتے نہیں ہے کہ آپ کے حضور پیش ہوا، میں آپ کے سامنے پیش ہوا، موجود ہوا، یا آپ کے حضور یہ نظرانہ پیش کر رہا ہوں. غیبت اس کے پیڑ پیچھے ہے. یہ تھوڑا سا اس کو یاد رکھنا ہے، یہ ٹرکی ہے حضور کا. کلیئر ہے. اس میں سے وہ ورڈ آئیڈینٹیفائی کر لیں. آپ کو رویت کا بھی آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کو آتے ہیں ان کو بھول جائیں.
پڑھتے ہوئے کہ آپ نے، اور جو نہیں آتے ہیں وہ مارک ٹک کر رہے ہیں. جب آپ ریوائز کریں گے صرف وہی دیکھ لیں جو آپ نے ٹک کی. تو کا چھاؤں ہے زندگی موت ہے، حق ناحق ہے، دیانت دار بد دیانت ہے، زور کا کم زور ہے، حقیقی کا مجازی ہے، دیوانہ فرزانہ. فرزانہ بلند کو کہتے ہیں جو بلند مرتبہ ہوتا ہے، فرزانہ. اور دیوانہ جو بیچارہ پاگل جنون مجنون ہو جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے گراوٹ ہے، یہ وہ بلندی ہے. زہر کا تریاق ہے. تریاق کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو زہر کو ختم کر دیتی ہے. اس کو بھی ٹھیک کر لیں، یہ لفظ اچھا ہے، زہر تریاق. کیونکہ اس میں جب آپشن دیں گے نا وہ ایسے آپشن دے دیں گے آپ کو لگے گا زہر کا یہ بھی ہو سکتا ہے، نہ زہر ایسے ہی ڈال دیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھ کے ایسے پہلی دفعہ دیکھا ہوتا ایسے لکھتا ہے شاید یہ ہوگا. حمایت کا مخالفت ہے، ذرہ کا آفتاب ہے، زیر کا زبر ہے. آفتاب کہتے ہیں سورج کو، اور ذرہ بھی ایک پارٹیکل ہوتا ہے. یہ دونوں اپوزٹ کیوں ہے ملا ان کا؟ حالانکہ کوئی ایسی اچھا یہ جو متضاد الفاظ بناتے ہیں نا، اس میں کسی خاص خصوصیت یا خوبی کی بنا پر اس کو متضاد کرتا ہے. مطلب کہ ایک چیز جو دونوں میں کامن ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہے، الٹ ہے. جیسے بلندی ہے تو پستی ہے، تو اس میں دونوں میں خصوصیت کیا ہے؟ اونچائی نا. تو اسی طرح سے یہ جو ذرہ ہے اور آفتاب ہے، اس میں کیا ہو سکتی ہے کامن چیز؟ سائنس اور اس کے علاوہ سائز ہے. شاباش. ٹھیک ہے، سن جو ہے وہ ویری ہیوی ہے، جو ہے اور لارج ہے اور پارٹیکل. وہ شعر بھی ہے کہ ماہتاب سے جا کے کہتے وہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا. یہ شعر سنا پہلے آپ؟ سمجھ آئیے اس کی؟ میں لفظوں کی نہیں معنی کی سمجھ بات کر رہا ہوں. آفتاب کہتے ہیں چاند کو، آفتاب سے جا کے کہتے وہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. مطلب ہوتا ہے نا کہ اس کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں روشنی دیتا ہے، اپنی کرنیں ہم تک ڈالتا ہے. تو اسے کہے کہ آپ اپنی کرنوں کو سنبھال کے رکھ لیں. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے، میرے صحرا کا جو ایک ہی گریز کا ذرہ ہے، خود چمکنا سکھا رہا ہوں. میں اس کو شائننگ بنا رہا ہوں تاکہ مجھے چاند کی ضرورت نہ رہی. عام طور پہ بہت محنتی شخص کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جس کو اپرچونیٹی نہ بھی ملے اور وہ خود اپرچونیٹی کریٹ کرے اس کے لیے. زیر زبر ہے، حملہ فرار ہے. اچھا میرے لیکچر دینے کا تھوڑا سا آپ کو ایسا نہ فیل ہو کہ مطلب ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. دراصل میرا آپ لوگوں کو مقصد پڑھانے کا موٹیویٹ رکھنا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس میں پارٹیسپیٹیو رہیں، کیونکہ یہ چیزیں مجھے اندازہ ہے کہ اس میں اگر آپ خود بھی اس کو کریں گے تو آپ کو چیز نہیں سمجھ آئے گی. آپ نہیں کریں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ سر ہم نے یہ پڑھا ہے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی آپ بتا کلیئر ہے. لیکن ہم کوشش پھر بھی کریں گے ہم سارے پڑھ لیں. اس کے بعد ہے جی حملہ کا فرار ہے. زیر زبر ہے وہ تو ظاہر ہے. ہاں حملہ فرار ہے، بھاگ جانے کو کہتے ہیں، اور حملہ اس کو اٹیک کرنے کو کہتے ہیں. حملہ کا بچاؤ نہیں آئے گا متضاد. سمجھ آئیے؟ اگر آ جائے تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ فرار. کیونکہ یہ تضاد ہے. بچاؤ جو ہے حملہ وہ یہ کہ جو لفظ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اگر آپ سائنسز سے ہیں تو آپ نے کلاسیفیکیشن پڑھی ہوگی، اسپیشیز ہیں، ان کے یونراز ہیں، ٹھیک ہے، جینیرک نیم جیسے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی جو اردو کی ایٹمالوجی ہے یا لفظوں کی جو لینگویج کی ایٹمالوجی ہے، اس میں بھی جو ورڈ ہوتا ہے وہ ان کے بھی یونراز ہوتے ہیں، ان کی بھی کلاسز ہوتی ہیں. تو جیسے کہ حملہ کا اگر آپ یہ کر دیں گے کہ بچاؤ، تو وہ اس کی سملر کلاس میں آ جائے گا. آپ یہاں پہ متضاد الفاظ آپ سے مانگے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کا فرار ہی لکھنا ہے، کیونکہ یہ بالکل الٹ بات ہے. ایک آپ کسی پہ اٹیک کرتے ہیں اور دوسرا یہ اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ بھاگنا. ٹھیک ہے، اس میں حملہ ہونا نہیں ہے. حملہ سے مراد حملہ کرنا ہے، اور فرار مطلب کسی نے حملہ کر دیا اور آپ بھاگ گئے. ذلت عزت ساکن کہتے ہیں رکے ہوئے کو، متحرک کہتے ہیں حرکت کرنے والے کو. خاص عام ہے، راحت سکون کو
کہتے ہیں، رات غم کو کہتے ہیں، سائے مانگنے والے کو کہتے ہیں، اور مجیب دینے والے کو کہتے ہیں. خالق مخلوق ہے، پیدا کرنے والا مخلوق جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے پیدا کی ہوتی ہے. راضی ناراضی ہے، اسی طرح خوشی ناخوشی ہے. سچ جھوٹ ہے، خوش ڈر ہے، راٹ سہاگن ہے. راٹ کہتے ہیں جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، رڈوا جیسے ہوتا ہے، رڈوا کا مؤنث ہے راٹ. سہاگن جس کا سہاگ بھی زندہ ہو، نہ مرا ہو، بیچارہ سہ رہا ہو. سخت کہتے ہیں کسی اسٹیفنس کو، نرم سافٹ ہے اس کو. خفیہ اعلانیہ ہے. ہاں جی، خفیہ کو چھپ کے، ہاں خفی سے جیسے ہم نے خفی جلی پڑھا تھا نا، چھپا ہوا ارمان، اسی طرح خفیہ چھپ کے اور اعلانیہ اعلانیہ. رحم کا ظلم ہے. سڈول کہتے ہیں موٹے کو، بندہ خوبصورت کو بھی کہتے ہیں جو متوازن اور بندہ سٹبرن ہے. خابیدہ کہتے ہیں چھپی ہوئی، اور بیدار کہتے ہیں جو سامنے ہو، زندہ ہو، نہ سوئی ہوئی ہو. سوری، خابیدہ سوئی ہوئی اور بیدار جاگی. صلاحیتوں کے بارے میں اس کی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. رحمت کا زحمت ہے، مطلب ایک بارش ہے وہ رحمت ہی اور زحمت بھی بن جاتی ہے اگر گندم پتی ہوئی ہو. سردی گرمی ہے، خاص عام ہے. ترغیب نفرت ہے، ترغیب دلانا، کسی کو کنوینس کرنا، مائل کرنا. اور نفرت ہے کسی کو نفرت دلانا، بھگانا، دور کرنا. آپ بیوروکریٹ بننے جا رہے ہیں، بات یاد رکھیے گا کہ کھانا کھلانا جو ہے نا، کھانا کھلانا یہ ایک بات ہے. کھانا کھلانے کی ترغیب دینا، اس کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ کہ قیامت کے دن جب اللہ سامنے رکھے گا نا لوگوں کو، ان سے پوچھے گا کہ اعمال کا جب حساب ہوگا، تو ان میں سے جو خسارے کے لوگ ہوں گے نا، ان میں وہ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اور ان میں وہ بھی ہوں گے جو دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب لا دیتے ہوں گے. ترغیب یہ اتنا بڑا ظلم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے خود نہیں کھا پی سکتے، اتنے نادار ہیں، خال ہیں، دوسرے سے ان کا کچھ کھانے کے لیے نہیں، ان کو کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے اور ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ تک میرا یہ میسج اگر پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے. اور صدقہ بھی، صدقہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن جو جس کے لیے ڈکلیئر ہو جائے گا نا کہ جہنم میں چلا جائے گا، اس کی جو سب سے بڑا ریگریٹ ہوگا، پچھتاوا ہوگا، وہ یہ ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور میں وہاں پہ جا کے صدقہ کروں. اسے وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ جو چیز سب سے زیادہ جہنم سے بچاتی ہے وہ صدقہ ہے، اور اگر میں جا کے کر دوں گا تو میں اس سے بچ جاؤں گا. کلیئر ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد کہاں سے ترغیب؟ نفرت ہے. ہاں جی، یہ موسم ظاہر ہے گرمی سے، سردی گرمی. خوب اچھے کو کہتے ہیں زشت، اس کے الٹ ہے. رقیق صاف کو کہتے ہیں، رقیق القلب ہوتا ہے. غلیظ گندے کو کہتے ہیں. سزا جزا ہے، خوشی غم ہے. رنگین رنگ والا ہے، سادہ جس کو بنانا نہ ہو کوئی. سستا مہنگا ہے. داد کہتے ہیں اپریسیشن کو، اور بے داد جس کو نہ اپریسیشن ملے. روز دن کو کہتے ہیں شب رات ہے. سطح اوپر والی چیز ہے جو سرفیس ہے، اور طے نیچے. داغدار بے داغ ہے. داغدار کہتے ہیں جس کو داغ ہو، بے داغ داغ نہ ہو. روشن کا تاریخ ہے. سوار کا پیادہ ہے. پیادہ کہتے ہیں چلنے والے، پیدل چلنے والے. جیسے اس دن میں نے آپ کو شعر سنایا تھا کہ شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتیلے تھے، گھستے گھستے گر گئے آخر کنکر جو نوکیلے. سمجھ آ رہی ہے شعر کی؟ یہ زیادہ مشکل ہے. چلیں پھر بات نہیں. خیر، جو نئے آئے ان کے لیے اس کو ہم ڈیکوڈ کر دیتے ہیں کہ شوق برہنہ پا کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے کو. کہ انسان لیک آف ریسورسز کے ساتھ لے کر چل رہا ہو، ننگے پاؤں بھی چل رہا ہو،
تو رو رستے پسینے تھے اور اس کے سامنے مشکلات ہی مشکلات، تو کستے کس کے آخر کنکر جو نوکیلے تھے تو رستے میں آنے والی تمام مشکلیں جو ہیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کے اوپر استقامت سے اور چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اوپر اپنا ورکنگ شروع کر دیتا ہے. اس میں غالب کا بھی شعر ہے نا کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، غم سے اوگر ہوا انسان مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. مشکل کو آسان کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو بس سہتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. صبر کا بھی یہ معنی ہے، آپ نے صبر لفظ سنا ہے نا، صبر کا معنی برداشت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں. صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ اچھے رکھ کے محنت کرتے ہیں، یہ صبر ہے. اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو اس کی برداشت سے کرتے رہیں، اس کو صبر کرنا کہتے ہیں، اس کو ادھر برداشت ہے. اچھا تانا نادان اور کدھر ہے نادان، رونا ہنسنا ہے سوال کا جواب ہے. در آمد اور بر آمد آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ سے، در آمد کسی چیز کا ملک میں آنا باہر جانا. رونق بے رونق ہے، سوتیلا سگا ہے. دروغ راست، راست کہتے ہیں صحیح کو، درست کو، سچے کو. دروغ کہتے ہیں جھوٹے کو، غلط. رہبر لیڈر کو کہتے ہیں اور رازدار لٹیرے کو کہتے ہیں. سوکھا سہمت، سہما لفظ سنا پہلے آپ نے؟ سوکھا تو سوکھنے کو کہتے ہیں نا. سہمنا لفظ سنا ہے؟ ڈر جانا. لیکن یہاں پہ ڈرنا مطلب نہیں ہے اس کا. سوکھے کا الٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، یہ ہم الفاظ متضاد پڑھ رہے ہیں. شادی کا غم ہے، شادی خوشی کو کہتے ہیں. ویسے یہ دونوں مترادف ہی ہیں، یہ متضاد نہیں ہے، یہ صرف اردو میں متضاد ہے. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، جو لکھا ہوا وہی آئے گا پیپر میں، تو آپ نے وہی لکھنا ہے. شادی کا مجھے آپ متضاد پڑھ رہے ہیں. اس کے لیے تو کام ہے جو جا رہے ہیں اور ذکر کریں گے خوشی کی بات ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ویسے مذاق کرنا ہے. طہارت پاک ہونے کو کہتے ہیں، خباثت گندگی لگنے کو کہتے ہیں. فتح شکست ہے. یہ طہارت اور خباثت جو ہے نا، یہ صرف ظاہری نہیں ہوتی بلکہ باطنی بھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ سوچو تو سر پٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں. یہ طہارت اور خباثت ہے. کلیئر؟ شاخ گدا ہے، ظاہر باطن ہے. ظاہر جو آپ نظر آ رہا ہو، باطن جو اندر چھپا ہو. فراق کہتے ہیں کھلے دل کے مالک کو، اور اس کو تنگ ہے. شب روز ہے، ظلم کا عدل ہے، عدل انصاف کو کہتا ہے. آپ کو پتہ ہے انصاف کس کی جمع ہے؟ نصف لفظ ہوتا ہے نا، نصف آدھا، اس کی جمع انصاف ہے. کہ دو برابر برابر آدھے ہوں کو مکمل کر دیا جائے. تو انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو برابر برابر چیزوں میں تقسیم کرنا، عدل کرنا. فربا کہتے ہیں موٹے کو، اور نحیف کہتے ہیں کمزور کو. شجاعت بہادری کو کہتے ہیں، اور بزدلی اس کا الٹ ہے. ظلمت کا نور ہے، نور روشنی کو کہتے ہیں. ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں. فصل فاصلے سے ہے، یہاں سے یہ فصل کراپ والا فصل نہیں ہے. فصل کا مطلب دوری ہے، اور فصل کا مطلب ملاقات ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ شجر شر کا خیر، یہ بھی ہے کہ خیر سے شر پیدا ہوتی ہے اور شر سے خیر پیدا ہوتی ہے. سنا یہ کانسیپٹ پہلے؟ عارضی مستقل ہے. ایک عارضی جاب ہوتی ہے، ایک مستقل جاب ہوتی ہے. فیاض سخی کو کہتے ہیں، بخیل کنجوس کو کہتے ہیں. شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بخیل اس کو ایک ماننا. عروج زوال ہے. قابل ناقابل ہے. قابل کا نکھٹو اور نکما نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ناقابل. یہ جو ہمیں آپ کو ریکمینڈ کی ہے، یہ اسٹینڈرڈ بک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے یاد کر لیں، پیپر میں اگر آئیں یہ والے تو آپ اس کو ریفر بھی کر سکتے ہیں. خبر ہے میری بات؟
شریف رزین ہے، رزین کہتے ہیں ذلیل کو، اور شریف جو اچھا ہو. عزت ذلت ہے. قارض مقروض ہے، قارض کہتے ہیں قرضہ دینے والے، اور مقروض اس کو جو لے. شکر کا ناشکری ہے. عزیز کا ذلیل ہے، عزیز پیارے کو کہتے ہیں، اور ذلیل جس سے آپ نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں عزیز کا دشمن نہیں ہے. کلیئر ہے؟ جی سر. قدرتی کا مصنوعی ہے، شمال کا جنوب ہے، علم کا جہل ہے، اور قدیم کا جدید ہے. اچھا یہ جہل اور جہالت میں کیا فرق ہے پتہ ہے آپ کو؟ ابو جہل نام تھا اس کا، ہاں؟ علم، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے جہالت اس کا علمیت تھا. بیسیکلی جو نالج ہوتا ہے علمیت کہتے ہیں، یہ بڑی علمیت چھاڑتا ہے. کلیئر؟ اس کے اگینسٹ جہالت ہے. یہ سیٹ آف نالج ہے، اور یہ علم جو ہے یہ ایک صرف پرٹیکولر نالج ہے. جو ابو جہل ہے نا، اس نے صرف اسلام کا علم حاصل نہیں کیا، اس کے علاوہ اس کے پاس بہت سارے علوم تھے. ابو جہل کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کوئی علم نہیں آتا تو وہ جاہل تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک پرٹیکولر نالج جو ہے اسلام، اس کا نہیں علم تھا. اور جہالت جو ہوتی ہے وہ بالکل ہی جو خالی خانہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی اور مذہب کا علم بھی نہ ہو، کسی بھی مذہب کا علم نہ ہو، تو اس کو جہالت کہتے ہیں. اور جہل کہتے ہیں کسی ایک نالج کا نام ہے. ابو جہل نام ہے اس کا. کلیئر ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کا اصل نام کیا ہے؟ جی یہ فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے لیے. ابو جہل تو مسلمان سے کہتے تھے کہ ابو جہل ہے، یہ جہل کا باپ ہے. جہل اس کے بیٹے کا نام نہیں تھا، اس لیے کہتے تھے کہ وہ منبع تھا جہل کا، اور باپ تھا. باپ کہتے ہیں نا کہ بہت اس کے پاس ایکسس اس کی چیز. اس کا حکمت سے بھی نام بنتا تھا. اس کا نام تھا جو کافر لوگ کو اس کا جو نام تھا مجھے خود بھی ایگزیکٹ بھول گیا. حکمت اس میں آتا ہے حکیم یا اس طرح. ہاں ویسے تو ان کا اصل نام ہوتا تھا عمیر بن شام. ہاں عمیر بن شام اس کا جو یہ کے ساتھ نام تھا. لیکن ابو جو ہے مسلمان کہتے ہیں، اور جو کافر اس کو ابو حکیم کہتے تھے، اس طرح کا نام دیتے تھے. اور بی پی ایس سی ایف پی ایس سی اسی طرح کے سوال کرتی ہے، اصل نام نہیں پوچھتی. کافروں کے نزدیک اس کا کیا نام ہے؟ قدیم جدید ہے، شہر گمنامی ہے. شہر شہرت سے ہے. کلیئر؟ شہر بھی ایسے علاقے کو کہتے ہیں جس کی شہرت ہو جائے. عام طور پہ گاؤں کے اگینسٹ جو شہر ہے وہ زیادہ اس کا لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ بڑا شہر ہے. گمنامی اس کا ورڈ ہے. علیل سکیم ہے، علیل بیمار کو کہتے ہیں، سکیم تندرست کو کہتے ہیں. قریب بعید ہے، شیریں تلخ ہے، عمارت کا کھنڈر ہے، قلیل کا کثیر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گھر اور مکان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عرف کا یہ بھی شعر ہے نا کہ یا خدا تو مجھے اتنا تو معتبر کر دے کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں تو اسے گھر کر دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سر گھر جس میں لوگ رہتے ہیں، مکان جو بنا ہوا ہے، جو صرف اور گھروں کا بنا ہوا مکان ہوتا ہے، بلڈنگ جس میں کوئی رہتا نہ ہو بہرحال، اور جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ گھر ہے. صادق کاذب ہے، صادق سچے کو کہتے ہیں، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں. عمدن سہمن، عمدن کہتے ہیں ارادتن، اور سہمن کہتے ہیں بغیر ارادے. سہمن کی غلطی ہو جانا، عمدن بھی گناہ کرنا. قہر مہر ہے، قہر کہتے ہیں غضب کو، مہر کہتے ہیں محبت کو. صاف بندہ ہے، مومن خصوصاً ہے، عام طور پہ خاص طور پہ کافر کا مومن ہے. صالح کا سال اے عین ہے اور پہلے اے ہے. صالح کہتے ہیں نیک کو، اور جو صالح عین کے ساتھ ہے وہ بات. حمید پایاب ہے، حمید گہدے کو کہتے ہیں، پایاب کو کہتے ہیں. کافی کا نکافی ہے. صبح کا شام، یہ لفظ صبح ہے. کالے کا بھی یہ کرتا ہے کہ نیک چہرہ.
काफ कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ नहीं गालिब का शेर था बात एक स्टूडेंट नक्श फरियादी है किसकी शोखियत तहरीर का कागजी है पैरन बैठे तस्वीर का ये गालिब का शेर है उसके दीवान का पहला शेर है ये भी सवाल आ सकता है इसमें नहीं आएगा ये उर्दू के जो दूसरे पेपर में उसमें आ सकता है कि और दूसरा शेर ये है कि काफका पे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का इसमें उसने बड़े मुहावरे इस्तेमाल किए जुए शीर लाना होता है कोई बहुत बड़ा काम करना ठीक है वो कहता है काफ काबे सख्त जानी होता है कि सख्त काम जो आपकी ऊपर से पहुंच से बाहर हो वो कहता है काफ काबे सख्त जानी ये इतना सख्त काम है मत हाय तन्हाई ना मुस्तनहा रहना इतना मुश्किल काम है कि सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का कि शाम को गुजार के सुबह तक लाना बहुत बड़ा काम है बड़ा बात है समझ आई है इसमें मुहावरे आपके पास काफी हैं उसके बाद था जी साले साले अमीन पयाब काफी नाकाफी है सुबह शाम है अयान है कामिल नाकिस है कामिल मुकम्मल को कहते हैं नाकिस अधूरे को कहते हैं सही का गलत है गाफिल का होशियार है गाफिल गफलत से और होशियार चुस्त को कहते हैं एक्टिव को कहते हैं कामयाब का नाकाम है अच्छा ये लफ्ज कामयाब है जानते हैं इसमें याब लाक है जैसे फतह याब नहीं होता सुने लफ्ज फतह याब जो फतह हासिल कर ले ठीक है और कामयाब का मतलब क्या हुआ फिर जो काम करे काम वाला समझ आइए अगर आप सक्सेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसका सिनोनिम वर्क है सक्सेस का क्लियर है जी कामयाब का मतलब मेहनत है काम करना है इसमें याब लगता है जैसे फतह याब होता है सिद्ध किस्म है झूठ और सिद्ध कहते हैं सच्चाई को गालिब मगलूब है गालिब प्रिवेल करता है ओवर पावर करता है जो पावरफुल होता है और मगलूब जो है आ जाए जी आप सही हो तो भगा के और धूप ला के आए हैं 12:25 11:25 चले खैर कबीर का सगीर है ज़ौक़ का कुव्वत है गायब का हाजिर है कसरत का किल्लत है ज़ौक़ ज़ईफ़ से है नातवां को कहते हैं कमजोरी इसका कुव्वत उलट ताक जुफ्त है ताक एक को कहते हैं जो दो के में जो तक़सीम होता है उसको कहते हैं रबी और ज़हीन है रबी कहते हैं कुन ज़हन को और ज़हीन इसका उलट है कसीफ का लतीफ़ है कसीफ कहते हैं भारी को और लतीफ़ कहते हैं हल्का ताकत का ज़ौफ़ है गद्दार का वफादार है कज रास का कजी कहते हैं टेढ़े को कज टेढ़ा होता है और रास सीधा होता है ठीक है वैस कहता ना करो कज ज़मीन पे सिरे कफन मेरे कातिलों को गुमाना हो कि उरूर इश्क का बांधपन बसे मर्ग हमने भुला दिया वो कहता है जब मैं मरूं तो मेरा जो कफन है ना उसका जो कोना थोड़ा टेढ़ा रखना जैसे स्टाइल नहीं होता ताकि मेरे कातिल ये ना समझे कि अगर ये मर गया तो ये डर गया तो अभी भी लगे कि ये शोक मजाज है मरने के बाद क्लियर है ये होता है कजी टेढ़ा पानी कि वो ये ना समझे कि मैंने गुरूर जो है अपना भुला दिया बस मरने के बाद मैं गुरूर भूल गया ताकतवर कमजोर है गजब रहम है कुशादा तंग है तालिब मतलूब है तालिब कहते हैं चाहने वाले को और मतलूब जिसे चाहा जाए गुल शोरो गुल से है खामोशी इसका उलट है कुल है ये लफ्ज और इसका जुज़्व है उलट तबीब का मरीज है फातिह का मफ्तूर है कमारी का ब्याहता है
ٹھیک ہے. تو اگر بیاہا ہوتا تو کیا ہوتا ہے اس کا گاڑا پتلا ہے, مالک مملوک ہے. یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے, مملوک. جی مملوک ڈائناسٹک, مملوک ڈائناسٹک. اچھا ٹھیک ہے. نفع نقصان ہے, گرفتار, رہا ہے, متحد, منتشر ہے, نیکی بدی, گرم سر, مجرم, محرم. یہ تو بہت ہی زیادہ بڑا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہی نقطے نے محرم سے منصف کرا دعا کرتے رہے تو لگا پڑتے رہے. واحد جمع یہ آپ کے الفاظ مزاد ہی ہیں, ٹھیک ہے. واحد جمع. گریا خندہ, گریا کرنا کہتے ہیں آہوزاری کرنا, اور خندہ پیشانی آپ نے لفظ سنا ہوگا, خندہ پیشانی کھلے ماتھے کے ساتھ ویلکم کرنا. محبت نفرت, یہ لفظ محبت ہے, زبر ہے نہیں کے اوپر, اس کو آپ لوگ محبت کہا جاتا ہے. خندہ مسکرانا نہیں, ہاں خندہ مسکرانا نہیں. ویلکم کرنا ہوتا ہے نا, مسکرا کے پیشانی کے اوپر بل لائے بغیر. فرخندہ خاتون کا نام بھی ہوتا ہے. ویران کا آباد ہے, گستاخ معتب ہے. مدح کہتے ہیں تعریف کرنے کو, اور قدا اس کا الٹ ہے. اس میں نقص نکالنا, برائیاں اس کی ڈھونڈنا. وزن ہلکا ہے, بھاری ہونے کو کہتا ہے نا وزن. گل پھول کو کہتے ہیں, خار کانٹے کو کہتے ہیں. مرد عورت ہے. وکیل موکل ہے, وکیل جو وکالت کرتا ہے, اور موکل جس کی وہ وکالت کرتا ہے. گمان یقین. گمان اور یقین میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گمان سے سوچ, مطلب کہ اس چیز کو سوچنا اور سورۃ حجرات میں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. بھلا کیوں؟ کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتا ہے. ہاں جی. اور ایک بات اپنے آپ کو صرف سمجھا لیں, یہ آپ کے ڈپریشن کو بھی ختم کر دے گی. ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ خدشے, خوف, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ گمان. سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ انسان کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں اس کا 91% جو ہے وہ فضول ہوتا ہے, صرف 9% ریئلٹی ہوتی ہے اس میں. آپ اکثر سوچیں کہ آج سے 3 سال پہلے جو آپ نیگیٹو تھاٹ سوچتے تھے کہ یہ ہو جائے گا کہ 1-2 سال میں, کیا ویسے ہوا؟ بس یہ آپ کے لیے اس سے زیادہ بڑا کوئی سالڈ کوئی یقین نہیں ہو سکتا, نہیں ہوا ہوگا. اس میں سے 9-10% ہی یا 20% ہوا ہوگا ایسا. اور یہ گناہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈپریشن کو بھگانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یقین رکھیں, گمان کو ختم کرتے ہیں. اور اس کو بھی اگر میں ڈیکوڈ کر کے آپ کو سمجھا سکوں, آپ کو پتا ہے منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کی 3 ہی نشانی ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ منافق نہ ہوں, ہر کوئی چاہتا ہے, میں بھی چاہتا ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ منافق نہ ہوں تو بھی ہمیں گمان سے بچنا پڑے گا. بھلا کیوں؟ کیونکہ گمان کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. گناہ تو ہوتا ہی ہے, گمان کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی بات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا. اگر ہم اپنے خیال میں جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم جھوٹے ہیں, اور اس کا مطلب ہم منافق ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایماندار اور منافق نہ ہوں تو ہمیں اپنے خیال کو بھی گمان سے بچانا پڑے گا. اور اس میں یقین نہ لائے, نہیں لانا, لیکن کم از کم اس کو گمان سے بچانا. کلیئر ہے؟ مصرف اسراف سے ہے, بہت زیادہ خرچ کرنے والا, بخیل, کنجوس کو کہتے ہیں. ہار کا جیت ہے. گمنام مشہور ہے, ظاہر ہے جو جس کا کوئی نام نہ ہو, نام گم گیا ہو جس کا, گمنام, گم جانا. مشہور جو شہرت پا جائے. مسرور سرور سے ہے, سرور خوشی کو کہتے ہیں. مغموم غم سے ہے, مسرور کہتے ہیں, خوش مغموم کہتے ہیں. غمزدہ. ہموار ناہموار, ہموار کہتے ہیں سموتھ کو, پلین بالکل, جس کے اوپر بغیر کسی رکاوٹ کے
ना हमवार जिसमें रुकावटें ही रुकावटें। क्लियर? खुरदरा भी होता है इसका मतलब। गुनाहगार का बेगुनाह है, मशरिक का मगरिब है, हंसना रोना ये तो आसान से है, गवार नादान। अच्छा यूं देखने में तो लगता है कि ये दोनों मुतरादिफ हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ उसने मुतज़ाद में लिखा हुआ है, चेक इट आउट, उसने एक क्यों लिखा है। मुफीद का मुज़र है, मुफीद कहते हैं बेनिफिशियल को, और मुज़र कहते हैं जो नुकसान भी उसके लिए। होशियार का गाफिल है, गोरा काला है, मौत हयात है, यार गियार है, यार दोस्त को कहते हैं, गियार जो पराए होते हैं। लागर कहते हैं कमजोर को, और तवानाज जो एनर्जेटिक होता है। मोटा पतला यकीन शक है, लजीज बदमजा है, नशिस्त बर्खास्त है। नशिस्त महफिल लगाने को कहते हैं, और बर्खास्त महफिल खत्म करने को कहते हैं। नशिस्त व बर्खास्त इकट्ठे भी आपने लफ्ज़ सुना होगा। ये गाना बेगाना, बेगाना तो कहते हैं जिसको आप ना जानते हो, ये गाना कहते हैं जिसके साथ ये गानगी हो, हमाकी हो, जिसके साथ उल्फत हो, मोहब्बत हो, मिलन हो जिसके साथ। लताफत कसाफत, कसाफत कसीफ से भारी को कहते हैं कसाफत, और लतीफ हल्के को कहते हैं लताफत हल्कापन, और कसाफत भारीपन। ये लतीफ और कसीफ जो है उसमें अगर आप वो ट्रेड है, क्लियर है, और कसाफत और लताफत उस ट्रेड का होना है। जैसे कि पानी भारी या हल्का होता है, वो लतीफ है कसीफ होता है, और उसमें जो एट्रीब्यूट है वो उसमें पानी में लताफत या कसाफत होती है। समझ आइए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको। नशेब फराज है, फराज बुलंदी को कहते हैं, और नशेब मस्ती को कहते हैं, गहराई, लेन देन है। नफासत का नजासत है, नजस कहते हैं गंदे को, नफीस कहते हैं उम्दा को। क्लियर है? अभी इसमें से ये जो मुरक्कब है इसको आप ग्रामर पे छोड़ते हैं, और अगले पेज पे आप चले जाएं तो उसमें बात मुराद में पहला आएगा आबरू। आबरू कहते हैं इज्जत, पराया, गैर, हसीन, जमील है, प्यारे को कहते हैं। आदमी, इंसान, काला, कुफ्ल है, कुफ्ल काले को कहते हैं। खफीफ मामूली को कहते हैं, वो खफी था लफ्ज़, और खुफिया ये खफीफ है। खफीफ किसको कहते हैं? मामूली। खफीफ मुस्कुराहट लफ्ज़ आपने सुना होगा, मामूली से मुस्कुराना। आराम आसाइश है, तपश हरारत है, खुश गुर्म है, शाद है, आसान सहल। इसमें आमतौर पर जो मुतरादिफ दिए हुए ना उसमें अल्फाज होते हैं, वो आपके नए होंगे, अल्फाज तो आपको पहले ही पकड़ के मानी को पता होंगे। जैसे कि ये गुर्म है तो ये खुश है, सहल है तो ये आसान है, तौसीफ नया तारीफ आपको पहले पता है इसका। खौफ का खतरा है, डर है, आस उम्मीद है, तकसीर खता को कहते हैं। कानात आकिल को कहते हैं, अकल वाले को कहते हैं। आगाज खुदा तलाश जस्तजू है, दानिशमंद अक्लमंद है। उजाला रोशनी है, तन्हाई का खलवत है। दुबला पतला है या लागर है, अजनबी का नवाकिफ है। दुबला पतला होता है, इकट्ठे भी होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आकर कहते हैं मुनिम को, अमीर को, ठीक है। मुनिम नेमत से है, नेमत किया गया। दरख्त शजर है, पेड़ है। अहमद बेवकूफ को कहते हैं कि मुझे और बताने की जरूरत नहीं है, हम सब एक तरह से एक लेवल पे हम। टैग तलवार को कहते हैं, शमशीर को कहते हैं। मोमिन है तो बेतेग की लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है। इस शेर में अल्फाज और तलाक़त दोनों इकबाल ने यूज़ किए हैं। दुरुस्त का सही है, इस्तकामत साबित करती को कहते हैं। जाम सागर है, ये प्याला है। दलेर दिलावर को कहते हैं, बहादुर को कहते हैं। अमर हुक्म है, जबर तशद्दुद है। दोज़ख जहन्नुम है, नार है। नीर मालदार है, जुदाई फुरकत है।
جدائی کا کیا ہے؟ فرقت سے شعر سن لیں. ایک اچھا وہ کہتا ہے کہ مل ہی جائے گا کہیں دل کو یقین رہتا ہے گمان سے الجھا ہے یقین. مل ہی جائے گا کہیں دل کو یقین رہتا ہے وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے. کیا زمانہ تھا سبھی ایک جگہ رہتے تھے. یہ گاؤں میں بہت اچھا شعر ہے کہ گاؤں میں آپ عام طور پہ لوگ اکٹھے رہتے تھے ملن. کیا زمانہ تھا سبھی ایک جگہ رہتے تھے اب کوئی کہیں رہتا ہے. اور یہ یاد مجھے اس سے جدائی فرقت سے آ گیا. وہ کہتا ہے کہ روز ملنے میں بھی لگتا ہے کہ جب بیت گئے. جب بیتنا مطلب بہت اچھا گزر جانا. روز ملنے میں بھی لگتا ہے کہ جب بیت گئے عشق میں وقت کا احساس نہیں رہتا ہے. دکھ تو ہوتا ہے بہت دیکھ کے ان کو احمد عمر بھر کون جوان کون حسین رہتا ہے. ٹھیک ہے آپ کی اس دن کی خواہش پوری کرتے ہیں. اگر لمحے جدائی کے گزرتے ہیں مہینوں میں یہ ایک دوسرا اسی سے ہے اس کا ہے یہ فرقت. دولت مال ہے یہ گھر ہے. انجمن بزم کو کہتے ہیں محفل کو کہتے ہیں. جنگ لڑائی ہے دولت مند سرمایہ دار ہے اندھیرا تاریکی ہے. جنم پیدائش کو کہتے ہیں. جنم بھومی جیسے ہندی لفظ ہے. ذریعہ وسیلہ ہے سورس. بادشاہ امیر ہے. جھنڈا علم ہے یہ لفظ اور پرچم. ذکر کا بیان ہے چیز کا ذکر کرنا اس کو بیان کرنا. باغ کا چمن ہے. چاند آفتاب کو کہتے ہیں. دنیا عالم ہے. آپ کو پتہ ہے یہ آفتاب ہے. تاب کیا ہوتا ہے؟ آب و تاب. وہ تاب ہے بیٹا تپنا جو یہ بے ہے. آب و تاب لفظ سنا ہے؟ چمک کسی چیز کی آپ مطلب اس کی شان و شوکت آب و تاب کہتے ہیں. اس کی چمک ماہتاب. چاند جب ایک مہینے میں اپنا سائیکل پورا کرتے ہیں اور وہ پورا چاند بنتا ہے پوری اس میں آتی ہے ماہ مہینہ ہے ماہتاب. ٹھیک ہے جی اس کی پوری چمک ایک ماہ میں آتی ہے. دنیا عالم ہے یہ لفظ. وہ عالم ہوتا ہے جو علم والا ہوتا ہے اور یہ عالم ہے دنیا. اسی طرح وہ علم ہے ان کے اوپر زبر ہے. بدن جسم ہے. چاہت محبت ہے یہ لفظ دل وہی میں بتایا محبت ہے. رہنما رہنما رہبر. اور اس کا الٹ کیا تھا بھلا؟ راہزن. اب تو تھے ہی نہیں تب جب ہم نے یہ پڑھا. اس کا مطلب ہے آپ سو رہے تھے. ہاں پھر آپ نے فوراً سے کیوں نہیں بتایا؟ راہزن کہتے ہیں لٹیرے کو. شاباشی ہے اس کا مطلب. راہبر کا راہبر. ٹھیک ہے تیرا. بغض کہتے ہیں کینہ کو. تو آپ کی بات تو درست ہوگی نا. اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. بغض ہے کینہ. حاجت ضرورت کو کہتے ہیں. رفعت بلندی کو کہتے ہیں. بہادر شجاعت سے ہے بہادری شجاعت. حاضر موجود کو کہتے ہیں. رنج علم ہوتا ہے. ملال غم. بہشت جنت ہے. حرکت جنبش ہے. زبردست طاقت پر ہے. زبردست کا متضاد کیا ہوگا؟ زیر دست ہوتا ہے. زبردست کا کیا ہوتا ہے؟ دست کہتے ہیں ہاتھ کو. زبردست کہتے ہیں اوپر والا ہاتھ. زیر کہتے ہیں نیچے والا ہاتھ. اوپر والا ہاتھ طاقتور ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے. زبردست ہوتا ہے. نیچے والا کمزور ضعیف ہوتا ہے. پاگل دیوانہ. حزن کہتے ہیں غم کو. ملال کو جیسے عام الحزن ہے. غم کا سال عام سال کو کہتے ہیں. زرد پیلا. کلیئر ہے جی. آگے زوال انحطاط کو کہتے ہیں. انحطاط کسی چیز کی ڈیٹوریشن اس کا کم سے کم تر ہوتے جانا. عادل منصف کو کہتے ہیں. نصف کی جمع کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. نصف ہوتا ہے نا آدھا. اس کی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ انصاف نصف کی جمع ہے. ٹھیک ہے. انصاف کا مطلب دو آدھی آدھی برابر منصف بھی اسی سے ہے انصاف سے. گوشہ ہونا کوئی ایک حصہ کسی جگہ کا. زمین ترتیب عاقل دانا کو کہتے ہیں. عقل والے کو کہتے ہیں. اور گمنام غیر معروف کو کہتے ہیں. سست کاہل کو کہتے ہیں. عداوت حدود سے ہے. جیسے میں حدود پڑھا تھا دشمن عداوت دشمن سے ہو گیا. غیر دشمنی
یہ ہے. گوار وہ جڑ کو کہتے ہیں جو کم عقل ہو، احمد ہو، لا علم ہو، گوار. سستا ارزاں مہنگے کو کہتے ہیں، اور سستا جو عدل انصاف گہرا. سوری میں غلط بول رہا ہوں. سستا ارزاں سستے کو کہتے ہیں اور گراں مہنگے کو کہتے ہیں. گراں مجھے لگا میں مثال الفاظ پڑھا تین دفعہ میں بھی یہ کو پڑھ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ گہرا نہیں. تو یہ گپائے ہونے سے بھی ایک شعر یاد آ گیا. وہ کہتا ہے کسی اور چہرے کو دیکھ کر تیری شکل ذہن میں آ گئی. کسی اور چہرے کو دیکھ کر تیری شکل ذہن میں آ گئی. تیرا نام لے کے ملا اسے میرے حافظے کا یہ حال تھا. سمجھ گئے یہ شعر؟ یہ گپائے دماغ میں یہ شعر ہمیشہ شوق سے یاد ہے. اگر آپ کا ذوق ہو، شوق ہو، اور ہر وہ اچھا شعر جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. یہ جبرن یاد نہیں ہو سکتا. آپ کو سمجھ بھی آنی چاہیے شعر. ہاں اس کی سمجھ ظاہر ہونی چاہیے. سمجھ جو پھر یاد ہو جاتا ہے. سر صحیح کرو کر جب یہ سر کفن میں جس کو نہیں سمجھ آتی وہ یہ مشکل غزل ہے، لیکن سچی بات یہ کہ جب میں نے یاد کی تھی مجھے سمجھ نہیں تھی. مجھے ابھی بھی پوری آتی ہے. وہ کہتے ہیں نہ گواؤ نہ آپ کے دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سن سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا، میرے چار اگر کو نوید ہو سفید دشمنان کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان کی اور سب ایک ایک کر کے چکا دیا. کرو کر جبین میں سرے کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بام پنتھ سے مر ہم نے بھلا دیا. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو یہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. اس وقت مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی، لیکن آپ سمجھ آئیے کہ یہ تھا کیا. اس وقت شوق تھا، اچھی لگی غزل اور مشکل لگی. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے مجھے مشکل چیزیں یاد ہوں تاکہ میں اپنی علمیت کا دوسروں پہ روک ڈال سکوں. یہ میں نے فسی میں یاد کی تھی اسی وقت جب انٹر میں ہے ہی. خیر گٹیا سوری انصاف گہرا میک ہے. سلیس آسان کو کہتے ہیں، سلیس اردو جیسے ہوتی ہے. عقیق کہتے ہیں نگینے کو، جیسے کہ وہ مٹھیوں میں عقیق ڈالتے ہیں. سلیس آسان ہے. کثرت کہتے ہیں تندرستی کو، یہ کثرت کا الٹ ہے. گھٹیا ادنا کو کہتے ہیں سورج آفتاب ہے، عیش عشرت ہے، عیش و عشرت. لاج شرم ہے، حیا ہے، لاج رکھنا ہے، اللہ تمہاری لاج رکھنا کہتے ہیں. شبہ 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 کہتے ہیں شک کو. غرور کہتے ہیں تکبر کو. لاغر دبلا ہے، ٹھیک ہے، لاغر کمزور کو بھی کہتے ہیں، پتلا. شجاعت بہادری ہے، غریب مفلس ہے. لذیذ مزیدار کو کہتے ہیں. شدید سخت ہے، غمگین اداس ہے. لطف مزہ ہے. شراب بادہ میں خاد، شراب پینے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بادہ خاد بھی کہتے ہیں اس کو شراب سے. رد بھی ہم نے پڑھا ہے جگہ. فائدہ نفع، لمبا طویل، شکست ہار. یہ تو ہمارے وقت اور بعض الفاظ آج ہو گئے. کون سا؟ اچھا کسی اور چہرے کو دیکھ کر، کسی اور چہرے کو دیکھ کر تیری شکل ذہن میں آ گئی. کسی اور چہرے کو دیکھ کر تیری شکل ذہن میں آ گئی. تیرا نام لے کے ملا اسے میرے حافظے کا یہ حال تھا. اب جو بات میں ہے یہ بوجھ کر لیں، یہ ہم سلیبس میں لکھو ہے جو بوجھ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں میں آپ کو ریپیٹ کر
اچھا جی 10 منٹ رہ گئے ہماری کلاس میں آج کے. 12:30 میں نے اپنی جاب پلیس پہ پہنچنا ہے تو 12 شارپ. اچھا یہ بتائیں کہ اے ایم پی ایم کا جو کانسیپٹ ہے اگر پورے 12 بھی بجے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ اے ایم کہیں گے پی ایم کہیں گے؟ ہاں جی کوئی بتا سکتے ہیں؟ پتہ ہے اس وقت جو 12 بجے ہیں اس کو اے ایم کہیں گے پی ایم کہیں؟ اور رات کے جو 12 بجے مزے کی بات یہ ہے کہ ٹائم کیلکولیشن میں یہ رول ہے کہ جب 12 پورے بجتے ہیں 12:00 اس میں نہ اے ایم ہوتا ہے نہ پی ایم. اے ایم پی ایم صرف 11:59 تک کبھی تھا اور 12:01 سے پی ایم شروع ہو جائے گا رات 11:59 تک. کلیئر؟ جب پورے گھنٹے میں 12 بجتے اس میں نہ اے ایم ہوتا ہے نہ پی ایم, بس وہ 12 بجے ہوتے ہیں 12 at day یا 12 at night. کلیئر؟ اور یہ بات مزے کی بات بتاؤں دوسری کلاس کی انگلش میں لکھی ہوئی ہے کلاس 2 کی. پی ایس سی کا ایک نیا ٹرینڈ بھی آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو کے جی کلاس کے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ سے کلاس سے لے کے اگر آپ کو 12 کلاس تک جن کے بورڈ کے اس کے بارے میں اگر آپ اچھے آتے ہیں ٹرسٹ می کہ آپ کے 1 پیپر میں آپ کو بہت زیادہ ہے. اور یہ اتنی مزے سے بندہ پڑھ لیتا ہے, بے شک 2 ہفتوں میں آپ اس کو پورا کر لیں. ابھی نہیں کہہ رہا جب آپ کا ٹائم ہو. سر آپ نے انگلش میں پڑھی نہیں تو ایک کوسچن کر سکتی ہیں؟ جی کر لیں اگر مجھے آتا ہو تو بتاؤ. سر تو تھوڑا سا اتنا آسان نہیں ہے سر. یہ ہوتے ہیں پہلے ایکٹیو وائس ہوتے ہیں, ایکٹیو وائس پیسیو وائس ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوتے ہیں اور چین نریشن ہوتا ہے. سر ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ نریشن ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سینٹینس ایک آیا کہ جو اس میں رپورٹڈ اسپیچ ہوتا ہے, رپورٹنگ اسپیچ ہوتا ہے. رپورٹڈ اسپیچ ہوتا ہے کہ جو جس نے کہا وہ, رپورٹنگ جو آپ نے اس کو کنورٹ کیا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ جو نیریٹر ہے اس نے جو نریٹ کیا, اگر ہم اس کو ڈائریکٹ لکھتے ہیں تو ہم اس کو دونوں اس میں لکھتے ہیں کوماز میں, ڈبل کوما میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں تو اس میں دیٹ کا یوز کر لیتے ہیں اور اس کا ٹینس پیچھے سے چینج کر دیتے ہیں. اگر کوئی یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے تو اس میں پھر اس کو چینج نہیں کرتے, ٹینس کو آگے لے جاتے ہیں. یہ نیریشن اس کو ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں. وائسز جو ہوتی ہیں ایکٹیو وائس پیسیو وائس, اس میں ایک کام کرنا ہوتا ہے, ایک کام کا ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کام کرنا ایکٹیو وائس میں آتا ہے کہ میں نے جوتا پالش کیا. ٹھیک ہے, جوتا پالش کیا گیا, یہ کام ہوا ہے, یہ وائس یہ پیسیو وائس میں آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اس میں ایکٹیو اگریسو اور پیسیو بیہیویئر بتایا کہ پیسیو ہوتا ہے کہ یو لیٹ ادرس ڈو وٹ ایور دے وانٹ, اور اگریسو یہ ایکٹیو ہوتا ہے کہ یو یور سیلف ڈو سم تھنگ. یہ اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی بات سنیں. ہمارے پاس یہ جو اگلا کام ہے سن لیں. اس میں جو متضاد الفاظ اور مترادف تھے وہ تو ہم نے آج کور کیے. اس میں آپ کے لیے آپ کو یہ پیجز دیے ہیں, آپ کے لیے یہ گھر سے کام ہے کہ آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے اور اس میں سے اگر آپ نے نہیں بھی کرنا تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. پھر مجھ سے یہ مت کہیں کہ سر آپ نے کہا تھا آپ گھر جائے اردو نہ بھی پڑھیں, خیر ہے. لیکن اگر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, اس میں یہ کہ ہمارے پاس وقت بچ جائے گا, ہم دوسری کافی چیزیں کور کر لیں. کلیئر ہے؟ تو اس میں آپ واحد جمع اور جو مذکر مؤنث سے ایک دفعہ گھر سے دیکھ لیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو پہلے آتے ہیں, میں نے پہلے بھی بتایا, اس کو چھوڑ دیں. جو نہیں آتے اس کو ٹک کر لیں بس. اور ان میں سے بھی جو آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ مجھ سے پوچھ لیں. جو سمجھ آ گئے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں آئے مجھ سے پوچھ لیں. اور جب آپ ریوائز کریں گے تو صرف ٹک کی ہوئے اس کو ریوائز کر لیں. کلیئر ہے؟ تو یہ آپ نے دونوں جو ہیں وہ ان کو پڑھ لینا. اور دوسرا ان میں یہ جو قاعدے ہیں کہ فاعل, فعال, افعیلا, اگر آپ سمجھنا چاہیں میں آپ کو سمجھا دوں گا. کلیئر ہے؟ لیکن یہ آپ کے لیول کی چیزیں بھی ہیں نہیں, کیونکہ یہ بہت ڈیپ اس میں آپ کو جانا پڑے گا. اس میں آپ کو عربی گرامر اور باقی ساری چیزیں اس کے اوپر بھی اس کو بھی توڑنا پڑے گا. ابھی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو لفظ پتہ اور اس کا جمع پتہ ہو. کلیئر ہے؟ کتنا ہوتا ہے کہ جب آپ نے بہت زیادہ ووکیبلری قائم کرنی ہو اور آپ کو کوئی لفظ ان سین بھی آئے اور آپ کو اس کو کرنا پڑے تو آپ پھر وہاں پہ یہ قاعدے استعمال کریں. کلیئر ہے؟ تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. اس میں جو بھی آپ کہیں گے میں آپ کو بتا دوں گا جو آپ کو سمجھ نہ آئے. کلیئر ہے جی؟ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی تھا, اور اس پہ بھی آپ کی طرف سے سوال ہے تو مجھے بتا دیں.
پیپر میں ان سے پوچھتا ہوں اگر انہوں نے پرنٹ لیا ہے اس وقت میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا کہ سرٹیفکیٹ دکھا دے گا. تو میں آپ سے فون میں لکھا ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے وہ جو 10 برڈ اس کو دیکھیے میں وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. تو لیکن یہ آپ کے پاس سب کے پاس اگر ہو تو اچھی بات ہے. ہاں پورا ہی ہے سب اس میں اردو کا پورشن ہے. اردو کا الگ بھی جو ایف پی ایس سی کے وہ میں آپ نہیں وہ نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے اس سے پہلا لفظ بار کھولے ذرا. اچھا کیسا تھا آج کا لیسن؟ اچھا لگا آپ کو؟ یہ نہیں لگا؟ بہت شکریہ. شادی کے بس ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے ایم پی ٹی جو ہے اس کا اردو کا سیمپل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پہلا لفظ صادق ہے, اس کا آئے گا سچا. ٹھیک ہے جی, چونکہ ہم نے یہ آج کور کیے ہیں تو میں چاہوں گا کہ پیپر کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. آپ شیئر کر لیں ان سے سینڈ کر کے, تو پھر تاکہ آپ کے پاس ہے بچے. ہو گیا چلے میں پڑھ دیتا ہوں, آپ سنیں. صادق سچے کو کہتے ہیں. اس میں جو آپشن دی ہوئی ہے اس میں ایماندار, سچا, دیانتدار, پاک باز, اس میں سچا ہے. ظلمت تاریکی ہے, اس میں غربت, مظلوم, مقتول, اس کو مترادف نہیں, لیکن اس کا تاریکی ہے. رغبت کہتے ہیں کسی التفات کو, الفت کو, کسی اس میں جو بھی ہے اس میں ضرورت, نمائش, خواہش, دکھاوا, اس میں خواہش آئے گا جو لفظ دیے ہیں. وصال ملنے کو کہتے ہیں, ملاقات, دیوانگی, محبت, پکا, اس میں ملاقات آ جائے گا. وصال, یہ جو وصال فرمانا بھی ہوتا ہے انتقال کے وقت جو کہتے ہیں کہ ملاقات, ایک شخص اس دنیا سے آگے چلا گیا, اس کے آگے جا کے اللہ سے ملاقات ہو. وصال کا انتقال کا مطلب ہی منتقل ہونا ہوتا ہے, یہاں سے جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہونا. تسخیر کہتے ہیں فتح کرنے کو, اس میں فتح ہے, ملاقات ہے, محبت ہے, اثر کرنا. تو تسخیر کرنا کیا ہوتا ہے؟ فتح کرنا. پختہ, تیزی, پکا, سستی, دیوانگی, اس میں پکا آئے گا. پختہ. عجلت کہتے ہیں تیزی کو, یہ ہم نے لفظ آج اس میں پڑھا تھا, جیل اور تاخیر جو تھا. دیوانگی, سستی اور پکا ہے. زہد کہتے ہیں تقویٰ کو, عبادت کو, پرہیزگاری کو. اس میں تقویٰ, طہارت, پاکیزگی اور حضور. اس میں زہد تقویٰ آئے گا. کیا آئے گا؟ تقویٰ آئے گا. یہ دیکھیں اس میں پاکیزگی بھی دیا ہوا ہے, کلیئر ہے, تو یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. تذبذب کہتے ہیں شک و شبہ کو, اس میں جہاں تعاق, تدارک, منصوبہ سارے دیے ہوئے ہیں. مدح کہتے ہیں تعریف کرنے کو, ستائش کو, اس میں اس نے دیا ہوا ہے آزمائش, ستائش, آرائش, امتحان, اس میں سے ستائش آ ہے. کلیئر ہے. پھر الفت ہے, الفت ہم آہنگی ہے, نفرت ہے, محبت ہے, پھر سے کوئی نہیں. تو اس میں سے الفت, محبت آ. کلیئر.
الفاظ مفرد ساری چیزیں. تو یہ 10 اس میں سے جو سوال ہیں متعدد الفاظ کو شامل پیپر ہیں. تو یہ میرے خیال سے سارے ہی آسان ہیں. اس کی اس میں سے آپ کو پہلے سے زیادہ یادیں کافی ہیں, پھر بھی ہم نے کچھ آنچ کور کر. تو اس کی جگہ پہ آپ کے پاس واحد جمع مذکر مؤنث بھی آ سکتے ہیں. اس میں نہ ہے, اس میں متضاد آ سکتے ہیں, مترادف آئیں گے, اور جو نیچے ہیں اس میں واحد جمع یا مذکر مؤنث وہ ایک کو دے دے گا اسی پیٹرن پہ جس طرح سے اس میں دیا. کلیئر ہے؟ چلیے ٹھیک ہے جی. اور صحیح میرے پاس 15 ماڈل پیپر ہے, لیکن ان میں تو بس دیا ہوا ہے کہ یہ نظم کس شاعر کی ہے, یہ کس کا تخلص کیا ہے. یہ جو آپ کے پاس اگر تو پی ایس سی کی ویب سائٹ سے آپ لکھیں. ہاں جے ڈبلیو ٹی کے ہیں اس کے سر ورڈ. دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اس کی ویب سائٹ پہ ریلائی کریں. فیڈرل پبلشر ایسوسیشن کی جو ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سلیبس ڈیفائن کر کے دیا ہے اس میں بھی یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آپ لٹرلی جو رائٹرز ہیں ان کو ان کے جو ورکس ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ انہوں نے جو سیمپل پیپر دیا اس میں بھی ایک کوشچن ہے. اس کے علاوہ کوئی کیا کرتا ہے یو شوڈ ڈن. کلیئر؟ یہ آپ کی اپنی جو ہے آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ نے ابھی اس سائٹ پہ نہیں جانا. ہاں اگر آپ نے 1 پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے پی ایس سی کا جو اور ہے دوسرا اس میں جو 10 نمبر کا اردو آتا ہے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. کلیئر؟ ہوپ فلی اس پیپر میں نہیں آئیں گے. Clear? Thank you so much for your time and patience. Inshallah, see you tomorrow at 10 a.m. جی لیٹس سی دیکھتے ہیں. ہوپ فلی شاید فرائیڈے ہم نہ پڑھ سکیں, ٹھیک ہے, اور باقی ورکنگ ڈیز میں سے ہم کر دیں گے انشاءاللہ. سیٹرڈے کو کلاس نہیں ہوگی, ہم دیکھ لیں گے آپ کے ساتھ. مطلب آج ٹیوزڈے ہے نا, ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے تو اپنی کلاس ہوگی, اور پھر 2 دن جو رہ جائیں گے ہم کبھی ٹیوزڈے وینسڈے کو کریں. کلیئر؟ ہم 5 ڈیز اس کو 10 آورز میں پورا کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ. اور بایو کے سائنس کا سبجیکٹ اس میں انگلش آ گیا تو انگلش میں آ رہی ہے اس کو اور آرٹ میں یہ دیکھو ایم او بھی مطلب کہ نا ایک ایک اس کی ہو رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. یہ والا جو ہے ای جی ایس اس کی ہو رہا ہے. ہاں تو یہ والا یہ دیکھو 2 اور 2 اور 5 پلس اور 7 بن رہا ہے, 6 اور 3 پلس اور 9 بن رہا ہے, 3 اور 1 پلس اور 4 بن رہا ہے, 4 اور 3 پلس اور 7 بن رہا ہے, 3 اور 3 اور 6 آ رہے ہیں, 5 بھی بن رہا ہے. اچھا یہ سینٹر والا جو وہ چینج ہے, اچھا تو 3 بھی چل گئے ہیں. ہاں وہ ہمارا اسسٹنٹ کو کرنا ہے. اور تیسرے میں کیا ہوا وہاں وہ 3 اور 3 6 ہو جائے. اچھا وہ نہ ہو جائے نا, وہ کتنے پر مائنس نہ ہو شیئر کرنا میں پاسبل نہیں ہے. ارے اگر ہوا ہے تو ہم دنیا وہ بھی کر دینا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے یہ والا بھی آ گیا. یہ سڈن پریپریشن بتایا تھا سر نے شامل کر کی عادت نہیں. ہاں یہ تو پتا ہے. یہ ڈاٹ کو میل کے لیے فیمیل کے لیے یہ سر نے کوشچن کروایا بک میں دیا وہ دیکھ کے. ہاں اچھا یہ والا آنسر نہیں لکھا ہوا. اچھا یہ والا جو ہے اس کا دیکھو اس میں کیا ہے ڈفرنٹ کیا اس میں اور کرنٹ افیئر سے نوٹس لے لیا آپ نے.
करने बाहर ना कर लेना उस दिन। हाँ बात करने के लिए नहीं है तो फ्राइडे से सकते हैं ये फिर हो जाएगा इसमें कि इसको ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से डिजिट आप लोग के में अच्छा ये देखो ना 2 4 दुनिया हाँ तो ये 7 8 5 7 6 बार 42 2 बार 6 तो फिर कहते हैं यहाँ 4 1 बार यहाँ 4 1 बार 4 आना चाहिए था ठीक है यहाँ इसमें प्रोडक्शन से गड़बड़ हुई है यहाँ पे इसमें प्रोडक्शन तो मैं जाना कि अभी कोई चार 1 2 बार तो हमारे टेबल चला